وہاں سے بریک لینے کے بعد پہلا دن جو ہوتا ہے کام کا اس میں ہم بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب فارغ ہو جاؤ تو تھوڑا-سا ریسٹ کرو ویکینڈ پہ، اور وہ تمہیں ریسٹ اس لیے ہو کہ تم ریفریش ہو جاؤ، باقی دوبارہ کس کے لیے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، دوبارہ اپنے وہ کام کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، تو تھوڑا-سا جو قیلولہ لینا ہے، تھوڑا-سا جو نیپ لینا ہے، جو پاور ریسٹ لینی ہے، پاور نیپ لینا ہے، وہ اس لیے لینا ہے تاکہ مقصد کو ہم کنٹینیو کریں، نہ کہ یہ کہ ڈسکنٹینیو کر دیں۔ اور اگر بہت سے لوگ ایک ہی پیٹرن پہ جو ہے وہ اپنا بیہیویئر شو کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ یا حدیث جو ہیں یا باقی چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ اثر نہیں کر پا رہی، یا پھر ہماری اپنی جو ٹینڈنسی ہے ایمان کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی اور چینجز کی ضرورت ہے، اسٹیمنا کی ضرورت ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جو ہے وہ اگر ہم سورہ دوبارہ بار بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ تم خود بھٹکے ہوئے تھے، تو میں نے ہی تمہیں گائیڈنس دی ہے، اور کون تھا جس نے تمہیں گائیڈنس دی؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات واقعی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ فیز لے کر آتا ہے، لوور مومنٹس لے کر آتا ہے، لو مومنٹس لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم لو مومنٹس میں کم آئیں، اور لو مومنٹس کی وجہ سے ہی اللہ سے جڑنے والے ہوں، ہم اپنے ہائی مومنٹس میں، اپنی اچیومنٹس میں، اپنی سکسیس میں، اپنے بوم پہ اللہ سے جڑنے والے ہوں۔ تو یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں تقویت دے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ استقامت بھی دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والا بنائے۔ بہرحال آج کا جو ٹاپک ہے اور آج کا جو ہمارا مقصد ہے یہ سیشن کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت جو کہ پلرز میں شمار ہوتی ہے، ستون میں شمار ہوتی ہے اسلام کے، اور وہ دن میں 5 دفعہ، باقی عبادات کو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم روزہ اگر جیسے دیکھتے ہیں تو وہ سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے آتا ہے، 11 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ 1 مہینہ ہم سب امت پہ وہ رمضان آتا ہے، اور اس میں ہم سب مل کے جماعت ایز این امہ ہم جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ ہے حج، پھر ہے زکوٰۃ، وہ سب ایسی عبادات ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت فریکوینٹ نہیں ہیں، وہ عبادات ہمیں اللہ سے ویسے کنیکٹ نہیں کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو صلاح، ایز کمپیئر ٹو نماز۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت دفعہ جو ہے وہ اس کے مخاطب کرتے ہوئے مومنوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ڈسٹنگوش کیا ہے کہ یہ کفر کو اور ایمان کو ڈسٹنگوش کرے گی، ڈفرینشیٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ مومنوں کے لیے نماز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کو تقویت دے گی، بلکہ وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بہترین زبردست قسم کی جو ہے نا وہ مدد ہے کہ تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، تمہیں کوئی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ نہیں کرنے اپنی مدد اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کو دور کرنے کے لیے، یا ایسی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہو۔ تو نماز کو اللہ تعالیٰ ایسے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ہمارے سامنے جو معاملات آتے ہیں عبادات کے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل کے طور پہ اگر ہم نمازوں کو بھی دیکھ لیں یا روزوں کو بھی دیکھ لیں یا عمروں کو بھی دیکھ لیں، عمرے ہوتے ہیں حج کے علاوہ، یا زکوٰۃ کی بجائے صدقہ خیرات، کیونکہ یہ ان لوگوں پہ فرض ہے جو کہ صاحب نصاب ہوں، تو جب صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ حج بھی نہیں کر سکتے اور وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، اور روزے سے بھی معافی ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو کہ 7 سال کا چھوٹا سا بچہ جو ہے اس پہ جب وہ شعور کی حالت میں پہنچتا ہے اور وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، تب سے اس پہ وہ لاگو ہو جاتی ہے عبادت، اور 10 سال کے بعد جو ہے وہ تو پھر اس سے حساب کتاب ہی شروع ہو جاتا ہے کہ سختی کی جائے گی اس پہ، باقاعدہ اس کو جھنجھوڑا جائے گا اور اس کو اس طرف لے کر آیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کے بچے سے بلکہ 7 سال کے بچے سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ نمازوں کو میں دوام اختیار کرے۔ 1 منٹ مجھے دیجیے گا، جی سوری۔ تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا صلاح کا سیشن دوسرا جو ہے وہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہے اذان، اس پہ ہم آج کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کو دیکھا تھا، اور نماز کو ہم نے دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرسپیکٹیو کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نماز کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہی ذریعہ بنائیں، اس سے ہم اس سے اور کوئی چیز حاصل نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دینے کے لیے، ان کو تھوڑی سی ری انفورسمنٹ کرنے کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور یہ سب چیزیں محفوظ کر دی قرآن میں، اور ہمارے لیے دے دیا تاکہ ہم بھی ان چیزوں سے سیکھیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ نماز ہمارے لیے جو ہے وہ کیا اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے چاہیے۔ 5 دفعہ نماز پڑھنے والا مومن، عورت ہو یا مرد ہو،
وہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ یہ کہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ جب یہ کہہ رہا ہو تو اس کے پاس پتہ ہو کہ اس نے پورے دن میں کیا، یہ ون آف دا لانگسٹ آیت ہے قرآن پاک کی، کنسیڈرڈ ہوتی ہے سیکنڈ لانگسٹ، پہلے آیت دین ہے اور سیکنڈ ہے آیت بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن والیوم الآخر، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے پیٹیں پھیر لو، تم اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو ڈائریکشن یا قبلہ اپنی طرف کر لو، اپنے چہروں کی طرف، کہ تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم کیا کرو قبل المشرق والمغرب، تم اپنے منہ جو ہے مشرق و مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ کیا ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لے آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاؤں پر، وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن پہ آپ زکوٰۃ، جن پہ آپ صدقات خرچ کر سکتے ہیں، والسائلین وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو غلام ہوں، قید کیے جائیں تو ان کی رہائی کے لیے، وہ اقام الصلاۃ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اتنے ساری چیزیں بتانے کے بعد یہاں پہ اس کیٹیگری میں بتایا اقام الصلاۃ، پھر تم نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، والموفون، اور وفا کرو، بعہدہم، اپنے عہدوں کی، اذا عاہدوا، جب تم کمٹمنٹ کر لو، جب تم کمٹمنٹ کر لو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی کمٹمنٹ کو پورا کرو، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بہت ہی زیادہ تکلیف میں، والضراء، اور خوف میں، وحین البأس، اور جب جنگ اور جدل ہو رہا ہے، یعنی کہ فزیکل لڑائی جب ہو رہی ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے تصدیق کر دی، واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے ہیں۔ تو اتنی لمبی لمبی آیتیں اور اتنے بڑی بڑی ڈیفینیشن ہم تقوی کی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ تقوی اصل میں کیا ہے، کہاں سے ڈھونڈیں، تقوی آیا کہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صبح شام پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے اپنے اپنے منہ جو ہے قبلے کی طرف کر لو اور تمہیں لگے تم بڑے نمازی ہو، تم بڑے پرہیزگار ہو، سب کہیں کہ ماشاء اللہ بھئی یہ تو پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، یہ تو اشراق کی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتی ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل میں تو نیکی یہ تھی کہ تم اللہ پہ ایمان لاتے، آخرت پہ ایمان لاتے، فرشتوں پہ ایمان لاتے، کتابوں پہ ایمان لاتے، نبیوں پہ ایمان لاتے، پورا تمہارا کانسیپٹ عقیدہ درست ہوتا، اس کے بعد اس عقیدے کی درستگی جو ہے ایک ایسی چیز کی طرف میں تمہیں لے کے جاتی جو کہتی ہے آت المال، تمہارے مال نکلتے، تمہاری محبت سے لبریز دل جو مال میں لگے ہوئے ہیں، جن مال کی محبت میں تم گرفتار ہو، وہ تم نکالتے، ذوی القربہ، اور کس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب سے بڑا زیادہ جو ہمارا دل ہے وہ تنگ ہوتا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے، اور خاص طور پہ وہ سسالے رشتہ دار یا وہ رشتہ دار جو کہ ہمیں اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور جن کو ہم دیتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا بڑا اچھا معاملہ رہتا ہے، لیکن یوزولی رشتہ دار جو ہیں یا تو ہمیں وہ حاسد لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ نظر لگانے والے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ بہت ہی زیادہ اینمی سارٹ آف اپنی لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس صرف دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ وہ میری امی، میرے ابو، اور میری بہنوں، اور میرے بھائی اور میری بھابھی اور میرے بہنوں ہی کا جینا حرام کریں اور سکون خراب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، تو تم نے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، اور یہ سب کیٹیگریز بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہا ہے وہ اقام الصلاۃ، تو تم نے پھر نماز قائم کرنی ہے۔ یہ جو نیکی ہے، نیکی کا تصور ہے، یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری نمازیں ہوں بیٹر، ہماری نمازوں میں وہ خشوع آئے، وہ خضوع آئے، وہ اطمینان آئے، اور ہماری نمازوں کی وجہ سے ہمارے چہرے روشن ہوں، اور ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں آئیں، اور دین میں وہ پائیداری آئے۔ لیکن نمازیں جو ہیں وہ اتنی پر اثر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پورے کانسیپٹ نیکی کے پتہ ہی نہیں ہے، اور نیکی جو ہے یہ ان کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، نماز سے پہلے ہم نے یہ سب چیزیں میک شور کرنی ہے۔ تو یہ ایک تو چیز آیت بر ہے، اس کو انشاء اللہ تعالیٰ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
जो नमाज़ है ना, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के बाद हमें नमाज़ का बताया। अब नमाज़ जो है, अब मैं अगर मेक श्योर करती हूँ कि चलो ठीक है, मैं अल्लाह पे ईमान ले आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन ऐसा गुज़रा, ये पूरा हफ़्ता मेरा ऐसा गुज़रा, ये पूरा महीना मेरा ऐसा गुज़रा, ये पूरा साल ऐसा गुज़रा कि मैंने अपने ईमान पे काम किया। मैंने अल्लाह पे ईमान ऐसा मैंने मज़बूत किया कि मुझे वाक़ई अल्लाह पे ईमान महसूस हुआ कि पहले तो मैं अल्लाह को कुछ समझ ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है ऐसी एंटिटी है जिसको मुझे मानना है और फिर जिसने चाँद बना दिए, सितारे बना दिए। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला जो हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मैं, वाक़ई मेरे शहरक से करीब है, मैं जब दिल चाहे उनसे बात कर सकती हूँ, उनको फ़ील कर सकती हूँ। फिर वल-यौमिल आखिरी, फिर मैंने अपनी आखिरत पे भी, और वो कैसे पता चलेगा, मेरे अमाल और मेरी डेली रूटीन बताएगी कि मेरी आखिरत के जो काम हैं या मेरे जो डेली काम हैं उनका पर्पस आखिरत के लिए का हसूल है, आखिरत में कामयाबी का हसूल है, या सिर्फ़ इंस्टेंट मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए। फिर उसके बाद वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन, और ये पूरी कैटेगरी है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों पे काम करके मेरी नमाज़ें इम्प्रूव हुई हैं। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग अपनी नमाज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 1 डेढ़ साल का एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी नमाज़ें इम्प्रूव्ड हुई हैं। आपको नमाज़ों की सेंस जो है ना समझ आई, आपको सेंस मिली है नमाज़ों की कि मुझे नमाज़ें पढ़नी क्यों हैं, और नमाज़ें जो हैं वो मुझे कहाँ-कहाँ कैसे कामयाबी की तरफ लेके जा रही है, मुझे कैसे बुराई से बचा रही है। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला आपको ये चीज़ें सिखा रहा है। तो अल्लमल कुरान जो है अल्लाह ताला आपके साथ कर रहा है। लेकिन नमाज़ जो है वो पढ़ने के लिए इस्लाम में कुछ ऐसे कवाइद हैं जो कि एक एज़ एन उम्मा हम उसको फ़ॉलो करते हैं, और वो उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है अज़ान की। यानी कि नमाज से पहले एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है, ऐसा मामला होता है जिसकी वज़ह से सब लोगों को पता चल जाता है, चाहे मुस्लिम्स हों, नॉन मुस्लिम्स हों, कि मुसलमानों की एक ऐसी मीटिंग का टाइम हो गया है जो ये सब मुसलमान अपना जहाँ भी कहीं हो, कोई सो रहा हो, कोई जाग रहा हो, किसी के घर मेहमान आए हुए हों, कोई बिज़नेस कर रहा हो, कोई सफ़र में हो, कोई रास्ता रोड में हो, लेकिन जैसे ही अल्लाहू अकबर की इनको आवाज़ आती है, और दिन में 5 दफ़ा इनको ये आवाज़ें आती हैं, 5 दफ़ा ये जिस-जिस पोज़ीशन, जिस-जिस सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में, जिस-जिस एम्बियंस में ये होते हैं, ये अपने आप को मेंटली रेडी करते हैं, और ये एक ख़ास जगह पे पहुँच जाते हैं। अगर ये जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, और जो ख़वातीन हैं या घर में कोई किसी इल्लत की वजह से घर में पढ़ रहा है, तो ये अपने ख़ास पोस्चर को शो करते हैं। तो अज़ान जो है ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इन्विटेशन है, जो कि अल्लाह ताला की एक क्रिएटर की तरफ से इन्विटेशन है अपनी मखलूक को, खालिक की तरफ से इन्विटेशन है मखलूक को। और ये देखा जाए तो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों के लिए जो है ना बेहतरीन मैनिफेस्टेशन है। अगर आपने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद कहना हो कि मैं कहाँ अदा करूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे हम नमाज को हमने सिर्फ हकूकुल्लाह समझ लिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो जमात जो है वो हकूकुल इबाद का पूरा पूरा एक तरह से मैनिफेस्टेशन हो रही होती है हमारे, कि हम जब जमात में जा रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, बहुत सारी। यहाँ पे तो बहुत ऑर्गेनाइज़्ड काम हो रहा होता है, लेकिन चूँकि जितना अरसा मैं पाकिस्तान में रही हूँ, और मैं उस ज़माने में पाकिस्तान में रही हूँ, जब मैं अपनी बचपन, जवानी और शबाब का बहुत हिस्सा मैंने वहाँ गुज़ारा है, जब आपको बहुत चीज़ें इरिटेट कर रही होती हैं, जब आप है ना अपनी बूम पर होते हैं, अपनी एनर्जी और अपनी सेंस और अपनी कॉन्शसनेस के हर चीज़ के ना पीक पर होते हैं। तो आप हर चीज़ को बहुत आप माइंड भी कर रहे होते हैं, और आप जो है ना आपको चीज़ें जो है अनॉय भी कर रही होती हैं, इरिटेट भी कर रही होती हैं। तो उस वक़्त अंदाज़ा हुआ कि जमात का का अल्लाह ताला का हमारे ऊपर नाफ़िज़ करना, वो हमारे सेल्फ कंट्रोल के लिए कितना ज़रूरी था। 5 दफ़ा, 1 दफ़ा भी नहीं, सुबह उठते साथ ही और रात को सोने से पहले जो है वो पूरी की पूरी 5 दफ़ा प्रैक्टिस हो रही है कि सेल्फ कंट्रोल करना है। जूते कोई उठा के ले गया, जूते कितने गलत तरीके से रखे हुए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, किसी ने जगह ले ली है, आगे सफ़ में जाना है, पीछे सफ़ में जाना है, वुज़ू का पानी गिरा पड़ा है, और जो है ना वहाँ पे औरतें जो हैं वो बातें कर रही हैं, आपको फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं नमाज़ों में। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जमात में, जो कि अगर आप मोमिनीन बहुत हिस्स वाले मोमिन हो, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि मस्जिदों में जो वक़ार होता है, जो ख़वातीन जो कि अरब्स होती हैं, इन लोगों को इतनी इनकी प्रैक्टिस शुरू से हुई हुई होती है जमात में पढ़ने की नमाज़ें, और यहाँ पे वो एक तरह से पीस होता है नमाज़ पढ़ने का कि आपको खुशू महसूस होता है। लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान में अब जब जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस लगता है, और मुझसे वो वहाँ पे नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा बपा होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़, और बहुत ज़्यादा एक किस्म का chaos मचा हुआ होता है। तो बहरहाल हम ये देखते हैं कि हक़ूक़ुल इबाद वहाँ पे हो रहे होते हैं। वहाँ पे आपको ये देखना होता है कि अच्छा मेरी ज़ुबान से कोई हर्ट ना हो जाए, क्योंकि नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हाथ और ज़ुबान से दूसरे को महफ़ूज़ रखना। तो दूसरा बेशक नहीं भी कर रहा हो, मुझे अपनी ज़ुबान और हाथ से महफ़ूज़, उसकी ज़ुबान जो है चल रही है, शोर हो रहा है, बातें हो रही हैं, कोई ताना मार दिया उसने, या कोई कह दिया तुमने रफ़ा यदैन क्यों कर लिया, या तुमने रफ़ा यदैन क्यों नहीं किया। तो ये बातें मुझे हर्ट कर रही हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ही मुझे सब्र दिखाना है। यहीं पे मैं लड़ने लग गई तो फिर बाहर जाके नॉन मुस्लिम से जो है ना वो कैसे मामला किया जाएगा। तो हकूक़ुल इबाद जो है वो वहाँ पे पूरे-पूरे जो है ना आपके इज़हार हो रहा होता है उन चीज़ों का। फिर उसके बाद ये कि
اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان جو ہیں اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے، آنکھوں کا پرپس ہے، ہمارے ناک کا پرپس ہے، منہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے پرپس دیا ہے، زبان کا بھی دیا، ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ تو کان جو ہیں وہ ایک خاص پرپس کے لیے بنے ہیں، اور اسی کان کو عربی میں اذن کہا جاتا ہے، اور اسی کی نسبت سے اذان جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا اذان، اور اذان دینے والے کو مؤذن بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ اناؤنس ہوتی ہے، جو آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے سننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے کان کو اللہ تعالیٰ نے خاص تخلیق کیا ہے سننے کے لیے، ہم جو بھی سنتے ہیں نا وہ ہم پروسیس کرتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ ہم ریپلس کرتے ہیں یا اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز میں سنوں گی، کوئی بھی ایسی میں ٹیزر دیکھوں گی کسی بھی ڈرامے کا، کسی مووی کا، کوئی نیٹ فلکس سیریز ہوگی، یا کوئی یوتھ کلب کا کوئی پروگرام ہوگا، طارق جمیل کا کوئی بیان ہوگا، تو جیسے ہی میں سنوں گی اسی وقت جو ہے نا سننے کے بعد ایک دم مجھے موٹیویشن ہوگی، ایک دم مجھے حرارت محسوس ہوگی کہ مجھے کوئی کام کرنا ہے، اور آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہیں لوگوں کے جو بیان سنتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ فیلنگ آتی ہے۔ اگر آپ طارق جمیل کو سنتے ہیں تو وہ ایسی ماں باپ اور بیوی اور شوہر کے ایسی وہ بتاتے ہیں اہمیت کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی ماں باپ پہ ہی گزر جائے اور ان پہ قربان ہوتے چلے جائیں، اور میاں بیوی اپنے حقوق کا بہت خیال رکھیں، اور بچوں کو ہم نے 7 سال سے پہلے جو ہے نا وہ داخل ہی نہیں کرانا اسکول، ان کے ہر بیان میں وہ ایک ایسی موٹیویشن دیتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے لاجیکل اور سینسیکل جو ہے نا آپ نے کسی کے آرگومنٹ سننے ہو، تفسیر سننی ہو، تو پھر آپ نعمان علی خان کو چوز کرتے ہیں، آپ مفتی مین کو چوز کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یوتھ جو ہے آج کل ماڈرن وے میں آپ تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک جگہ نعمان علی خان کا ہی سن رہی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے مجھے انہوں نے ایک چیز جب بتا رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے سنی ہو وہ چیز، تو وہ نعمان علی خان بتا رہے تھے کہ نا میرا جو سیشن ایک کسی لیکچر میں، کہ ہمارے پاس 3 سال سے کسی ایک آدمی کا فون آ رہا تھا میرے پاس، مسلسل میری نا مینجمنٹ سے اور میری ٹیم سے وہ رابطہ میں تھا کہ مجھے نا آپ لوگوں کے پاس آنا ہے، یہاں پہ آ کے کام کرنا ہے، تو مجھے آپ لوگ ہائر کریں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، میرے خاص امریکہ میں یا کسی ایسی یورپ کنٹری میں تھا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے۔ تو بس میں نے چونکہ بہت عرصے پہلے سنی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھ رہی ہوں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ 3 سال سے 1 سال 2 سال وہ کنٹینیوس جو ہے نا ہمیں اپروچ کرتا رہا، اور ہم بھی اللہ کے حکم سے ایسا معاملہ ہوا کہ ہم کہنے لگے ہمارے پاس سیٹس فل ہیں، ہمارے پاس اوور بکڈ ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں، تو ہم آپ کو بھی نہیں کہا، آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ کام کریں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آ کے کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو وہ 3 سال سے مسلسل فریکوئنٹلی ہر ہفتے اس کے تقریباً فون آتا تھا، اور وہ پیچھے پڑتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جس پوزیشن کے لیے، جو خاص پوزیشن تھی میرے خیال سے کوئی، اس کے لیے وہ اپروچ کر رہا تھا، تو انہوں نے وہ سیٹ خالی ہوئی، اور تو ان کے ذہن میں آیا کہ وہ ہم اس بندے کو اپروچ کرتے ہیں جو کہ ہمیں اتنے عرصے 3 سال سے جو ہے وہ کال کر رہا ہے۔ تو اور وہ جتنی، یعنی کہ جتنا وہ پلیڈ کر رہا ہوتا تھا، جتنی وہ بیگ کر رہا ہوتا تھا کہ کر لیں، تو ان کو یہ ہوا کہ ہم اس کو کال کر کے اور ہم بلاتے ہیں۔ تو انہوں نے کال کیا کہ آپ کو نعمان علی خان جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سیٹ کے لیے۔ تو نعمان علی خان کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ ویٹ کر رہا تھا ریسیپشن پہ ہی، تو جب میرے ریسیپشنسٹ تھے جنہوں نے بھی کال ملائی، تو جو آدمی تھا اس نے فون اٹھایا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا یہ اس طرح آپ سے وہ کال پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس جاب کے لیے اور جاب پوزیشن کے لیے، باقی چیزوں کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی جو ہے نا جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جب فارغ ہو جاؤں گا تو میں کال بیک کروں گا۔ تو وہ جب وہ بتا رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے، اور میں اس بات کو سن کے اتنا حیران ہوئی کہ یعنی کہ میں کسی چیز کے پیچھے پڑوں، اور میں 2-3 سال جو ہے کسی بات کے لیے میں تڑپ رہی ہوں، اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیں، یہ کام کر دیں، وہ نہ ہو رہا ہو تو ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی وہ آ بھی جاتی ہے وہ کال وہاں سے، تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی کر لو، یہ نہ موڈ بدل جائے، یا ان کا جو ہے نا کال نہ ملے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی میری جماعت کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں تو آپ لوگوں کو کال بیک کرتا ہوں۔ تو پھر بعد میں جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، تو آپ جب ایسی ان لوگوں کے میسیجز سنتے ہیں، ان لوگوں کی ایسی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کو موٹیویشن ہوتی ہے، آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دین کو واقعی مقصد بنا کے جو ہے نا وہ جی رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے اسپیکرز ہوتے ہیں، ان کے آپ ڈفرینٹ جب آپ سنتے ہیں لیکچرز، تو آپ کو الگ سی قسم کی نا موٹیویشن ہوتی ہے۔ آپ اگر ساحل ندیم کو سنتے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ کو وہ کانفیڈنس دیتے ہیں، وہ اس طرح کا وہ مضبوطی دیتے ہیں، جو کہ شاید آج کل کے علماء کا جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم واقعی وہ مفلوج قوم ہے، بہت جو ہے نا لو سیلف اسٹیم کی قوم ہے، اور ہمیں کچھ صبر شکر اور وظائف پہ زندگی گزارنی ہے۔ آپ جو ہے نا کسی ڈاکٹر سہر احمد کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خلافت بہت ضروری ہے، اور مقصد جو ہے خلافت ہونی چاہیے۔ اگر آپ جماعت اسلامی والوں کو سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پالیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے، پالیٹکس کے بغیر آپ دنیا میں کام نہیں کر سکتے، مشن نہیں پھیلا سکتے۔ تو آپ ڈفرینٹ لوگوں کو سنتے ہیں، آپ کا پروسیس اور آپ کا جو ہمت ہے وہ بڑھتی ہے، اور آپ کا کام جو ہے اس حساب سے آتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے
कुछ भी सुनने की वज़ह से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है या कम होती है। तो अब नमाज़ के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी ख़ास हमें फ़ॉर्मेट दे दी है, या तो हमारे दीन में हो ना फ़ॉर्मेट, या उसकी कोई अहमियत ना हो। इतनी ज़्यादा अहमियत है, कहा गया है कि जब अज़ान हो रही हो तो टीवी की आवाज़ बंद कर दो, बातें ना हो, कुरान पढ़ रहे हो तो कुरान पढ़ना बंद कर दो। कोई दर्स चल रहा है बेहतरीन किस्म का, लोग का ईमान ताज़ा हो रहा है तो वो भी बंद कर दो, पॉज़ करो और सुनो अज़ान, और ना सिर्फ़ सुनो बल्कि उसका पूरा-पूरा जवाब दो। तो वो अज़ान के अल्फ़ाज़ क्या हैं और उनको क्यों जवाब देना है? और फिर ये कि वो अज़ान जो है ना पढ़ने के बाद कोई एक ख़ास काम करना है। ऐसा नहीं है कि नमाज़ अज़ान हुई है और उसके जवाब दिया है, फिर बैठे हुए हैं, बल्कि उसके उस अज़ान सुनने के बाद तुम्हारी वॉक बताएगी, तुम्हारा डिटर्मिनेशन बताएगी, और तुम्हारी वो उस अज़ान को सुनने के बाद जो तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा वो बताएगा कि तुम्हें अज़ान कितनी समझ आई है। और फिर ये कि उसको उसके बाद तुम्हें नमाज़ पढ़नी है। ख़ास टाइम पर, ख़ास जगह पर नमाज़ पढ़ना अल्लाह की फ़रमाबरदारी का बेहतरीन सबूत है। तो इसलिए उसके लिए नमाज़ बहुत, अज़ान बहुत ज़रूरी है। तो ये अज़ान जो है वो एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन है, ये सिर्फ़ मुल्ला के लिए नहीं है, ये एक प्रोफ़ेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, उनके लिए भी लाज़िम है कि वो जहाँ भी हैं अज़ान दें। अगर वो अपनी हॉस्पिटल में हैं और एक डॉक्टर जो है, ज़ाहिर है वो मस्जिद नहीं जा सकता है नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ का शोबा ऐसा है, वो पूरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ पे इमरजेंसी केसेज़ आते हैं, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। तो क्या इस्लाम ये कहता है कि सब हॉस्पिटल खाली हो जाए और मस्जिद चला जाएँ, या मुजाहिद जो हैं वो सब जंग के दौरान जो अज़ान हो सब कुछ छोड़ के चले जाएँ, या कोई ऐसे और कोई प्रोफ़ेशन है ऐसा, टीचिंग का प्रोफ़ेशन है, कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन है और वो वहाँ पे काम चल रहा है और सब के सब जो है ना वो किसी मस्जिद में चले जाएँ, तो ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर्स हैं तो वो भी इतने वेल इक्विप्ड और वेल लर्न्ड हों कि वो जब जहाँ भी हों और अज़ान का टाइम हो जाए वो अज़ान सुनें, या अगर वहाँ पे अज़ान नहीं आ रही तो वो खुद उनमें से कोई एक बंदा जो है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाए कि वो अज़ान दे और फिर वहीं पे वो जमात का एहतमाम करें। तो उन पे भी लाज़िम है ये। तो ये इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दावा एक्चुअली। अज़ान जो है वो बाय इटसेल्फ नमाज़ के अलावा ही अज़ान जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स ऑफ दावा है। कि आप वो अल्फ़ाज़ जब आप सुनते हैं ना, आपको पता चलता है कि हम यहाँ पे लोगों को क्या बता रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान जब पाको-हिंद सेम था ना, बर्र-ए-सग़ीर ये आपस में था, तो ये जब अंग्रेज़ों का वहाँ पे राज था, तो उनमें से ना वहाँ पे उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुनी, अल्लाहू अकबर, तो वहाँ से कुछ अर्से 2 1-2 दिन बाद वहाँ पे जो उनके वो थे, अंग्रेज़ों का कोई एक वहाँ पे आया आदमी, और उसने आके ना वहाँ पे उनको बोला, ब्रिटिश कोई लीडर था, उसको आके बोला कि ये लोग जो है ना, इन्होंने हमारी गुलामी को इनकार कर दिया और ये लोग कह रहे हैं कि इनका अल्लाह एक है। फिर उसने रिसर्च की होगी अज़ान पे, तो उस आदमी ने उन्होंने कहा जो वहाँ पे उस वक़्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इनको कहने दो, ये जो कह रहे हैं इनको ये पता नहीं है, ये क्या कह रहे हैं। ये कह तो रहे हैं अल्लाहू अकबर 4 दफ़ा, लेकिन जो ये कह रहे हैं इसे पता नहीं है, जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन हमें खौफ आना चाहिए, अभी तो बस ये सिर्फ़ कहते हैं, तो लेट देम से। तो ये रिकॉर्डेड यानी कि ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, तो इससे पता चलता है कि अगर हमें सिर्फ़ अज़ान का ही मतलब पता चल जाए और अज़ान की अहमियत पता चल जाए, तो हमें दावत के लिए बहुत बड़े-बड़े बातें और बहुत बड़े-बड़े रेफ़रेंसेस देने की ज़रूरत ना हो। 5 दफ़ा नॉन मुस्लिम्स को ये आवाज़ जा रही होती है कि अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो फिर ये एक ओपन एंड ऑटोमेटिक दावा जो है उसका इम्प्रेशन जाता है। अब यहाँ पे हम अल्फ़ाज़ देख लेते हैं कि अज़ान जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरे पास पीपीटी थी, मगर वो मेरे हस्बैंड का जो लैपटॉप है वो उनके ऑफ़िस में ही रह गया है, तो इसलिए मैं पीपीटी इंशाल्लाह ताला वैसे ही शेयर कर दूँगी ताकि आप लोग उसके यूज़ कर लें उसको अपने रेफ़रेंसेस के लिए। तो अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है? लेकिन उसकी पीपीटी थी तो वो बड़ी हेल्पफुल थी कि आप लोगों के लिए सामने वो विजुअल्स आते तो आपको आसानी लगती। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना बोलूँ वो आपको उतना हेल्प आउट करे। तो बहरहाल अज़ान में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी, और उसमें जो है ना हम ये देखेंगे कि वो बातें जो हैं वो हमें मोटिवेट कर रही हैं एक ऐसे काम को जो कि शायद हमें नींद से उठा दे, या हमारी सुस्ती दूर कर दे, या हमें हमारी साइकोलॉजी बदल जाए, हमारे इमोशन बदला दे, हमारी रूहानी ताकत जो हमें एक तरह से वो दे। तो ये जो है वो क्या चीज़ है? वो अल्फ़ाज़ क्या चीज़ हैं? तो हम वो देखते हैं कि अज़ान की आवाज़ रोज़ाना 5 दफ़ा सुनाई जाती है। और कुछ लोग जो हैं वो इस अज़ान का जवाब भी देते हैं, है ना? हर कोई तो नहीं भी दे रहा होता, कोई तो सुन भी नहीं रहा होता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम अज़ान की आवाज़ को सुनें, अज़ान के अल्फ़ाज़ पे गौर व फ़िक्र करें, उसका जवाब भी दें, और फिर उसके बाद अज़ान के बाद और अक़ामत से पहले जो दुआ होती है वो माँगे, और फिर अक़ामत में वहाँ पे शामिल हों और फिर नमाज़ अदा करें। तो ये इतना बेहतरीन हमारा जो है ना वाक़ई हमें बुराई से रोक देती है। 5 दफ़ा हम ये काम करेंगे तो कितनी बुराई का टाइम बचेगा? बचेगा ही नहीं टाइम कोई। तो बहरहाल ये ख़ास ये रिस्पॉन्स एज़ अ, हम अल्लाह ताला को देते हैं कि हम नमाज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है कि एज़ अ रिस्पॉन्स हम ख़ास जगह, ख़ास डायरेक्शन, ख़ास फ़ॉर्मेट पर, ख़ास नंबर ऑफ़ रकत में अज़ान के लिए एक्सरसाइज़ करते हैं। अज़ान की बाद जो है एक ख़ास चीज़ पे एक्सरसाइज़ करते हैं। ये है अज़ान के जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो हमें समझ आता है कि इसके बाद हमें कुछ करना होता है।
اب اذان میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو پھر ہماری نماز پڑھنے کا مزہ الگ ہوگا، اس نماز کا ایفیکٹ بھی الگ طریقے سے ہوگا۔ اب وہاں پہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، سب سے پہلے مؤذن جو ہے وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے اور پھر ہمیں بھی سنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لاؤڈلی وہ ایک چیز کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 دفعہ وہ اللہ اکبر، اللہ از گریٹر، یہ وہ اناؤنس کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس کا ٹرانسلیشن ایکچولی ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں، ہم اس کا ٹرانسلیشن ہم کبھی آپ ابھی بھی گوگل کریں گے یا ویسے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ از دی گریٹسٹ۔ حالانکہ اگر ہم اس کی اس میں دیکھیں عربک گرامر میں دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور ہم اس کو الگ الگ دیکھیں تو اللہ کا تو مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن ہمیں اکبر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ از گریٹسٹ، تو ہم یہ کنفیس کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور بات ہی ختم ہو گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو گرامیٹیکل یہاں پہ ٹرم یوز کی ہے نا، وہ یوز کی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے ڈیش سے۔ یہ میں بہت دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ جہاں بھی اللہ اکبر، ایون یہ کہ نماز کے بعد بھی جو ہم اذکار کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، یا تکبیرات عید کے لیے بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ اس لیے میں آپ کا کانسیپٹ بلڈ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں اس میں، اس اذان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری، جس میں آپ کمپیریزن میں آ جاتے ہیں، اور اس کو انگلش میں ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ از گریٹر دین دس، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ریفرنس ہے تو جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے جو کہ پی پی ٹی میں آپ کے سامنے ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الفتنۃ اشد من الفتنۃ اکبر من القتل، ٹھیک ہے؟ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بدتر ہے، تو یہاں البقرہ میں یہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گریٹر دین اور اسمالر دین وہ والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 ہے شاید، یا 100 سم تھنگ ہے، 112 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الفتنۃ اشد اکبر من القتل، جو من القتل ہے اس کا یہ سینس بتاتی ہے کہ اگر الاکبر ہوتا یا صرف جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کسی اور ورڈ کو بھی یوز کر سکتے تھے بتانے کے لیے کہ یہ اس سے بڑا ہے، لیکن اکبر کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ اکبر بھی ہمارے لیے الاکبر کے طور پہ نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ الاکبر کی بجائے آیا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ جو ورڈنگز ہیں وہ اللہ اکبر ہے۔ تو یہاں پہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک میسج دے رہے ہیں مؤذن کے تھرو، جو کہ مؤذن بھی ظاہر ہے اس چیز کو اہتمام کرے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ کیا چیز ہے کہ اللہ بڑا ہے اس سے۔ تو یہ ٹرانسلیشن اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی، جو کہ ہم اپنی طرف سے رانگ ٹرانسلیشن نہ کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ گریٹر دین دس۔ اب یہ کانسیپٹ ہمیں ہر نماز میں دیکھنا ہے کہ فجر کی نماز میں میرے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ فجر کی نماز سے پہلے اگر میں اٹھ گئی تھی اور میں کسی بات پہ بہت پریشان تھی، اور ہو سکتا ہے میں اتنی پریشان ہوں کہ میں تہجد کے لیے اٹھی ہوں اور میں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہی ہوں، اور پھر ایک دم اذان ہو جائے فجر کی اور مؤذن کہہ رہا ہو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مجھے ایک دم احساس ہو کہ اللہ بڑا ہے اس پریشانی سے جو میں آدھا گھنٹہ پہلے رو رہی تھی جس کے لیے۔ میرے اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت، اس پریشانی سے تو بہت بڑے ہیں۔ یا یہ کہ اگر میں اٹھی نہیں تہجد کے لیے اور سردی ہے اور مزہ آ رہا ہے سونے میں اور دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور سو جائیں، تو ایک دم آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تمہاری اس نیند سے، اللہ بڑا ہے تمہارے اس آرام سے، اللہ بڑا ہے تمہارے اس سکون سے۔ تو جیسے ہی میں کمپیریزن اس میں لے کر آؤں گی کہ اس وقت ایسی کیا چیز ہے جس سے میں نے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے بڑا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہے اس وقت میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے بجائے کوئی اور چیز بڑی بن رہی ہے جو ہو سکتا ہے میری نیند ہو۔ اور واقعی ایسی ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ سینس نہ ہو کہ اللہ اکبر جو ہے وہ کوئی ہمیں ایسی بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے جسے میں نے دیکھنا ہو کہ واقعی اس وقت کیا چیز روکے ہوئے نماز سے یا یہ بات کہنے سے، کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکبر کہنا ہے اور یہ گواہی دینی ہے اور یہ مؤذن کے پیچھے کہنا ہے کہ اللہ اکبر، تو میں بھی کہوں گی اللہ اکبر۔ تو ایسے کیسے کہہ دیا میں نے اللہ اکبر؟ میں نے تو ابھی بتایا تھا کہ ابو بڑے ہیں، اور میں نے تو ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر بہت بڑا ہے، اور مجھے ابھی لگ رہا تھا بیوی بہت بڑی ہے، یا مجھے لگ رہا تھا کہ میرا فلاں کام بہت بڑا ہے، تو چھوڑو نماز یا چھوڑو یہ کسٹمر کو۔ ظہر کی نماز جو ہے، ظہر کی اذان میں پھر اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر دیتے ہیں کہ فجر میں تو اپنے نفس کو مار لیا تھا، لیکن اب دن میں کیا ہوا، کوئی بڑا اچھا کوئی ڈیل ہو گئی یا کوئی ڈیل ہوئی نہیں، اور جو ہے اداس بیٹھے ہوئے، مایوس بیٹھے ہوئے، یا بہت کوئی اچھی ڈیل ہو گئی، بہت کوئی اچھا کسٹمر مل گیا اور اس کسٹمر نے کہا کہ جی اس ٹائم پہ میں آپ سے میٹنگ کروں گا۔ تو بلکہ ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا کہ اسی گروپ میں ہیں، انہوں نے کہا کہ میری نا اس ٹائم پہ ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو میں نماز جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ وہ میں کب سے اس کو لک فارورڈ کر رہا تھا اس میٹنگ کے لیے یا اس کسٹمر کو، تو وہ باہر کی کمپنی ہے ایکچولی۔ تو اس سے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں آزمائشیں بھیجتے ہیں کہ ظہر کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لنچ ٹائم ہوتا ہے یا آپ کی، اور اس دوران میری اس لنچ ٹائم جو یہاں پہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ واقعی میری کلاس ہو رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات آپ کو واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں کمپرومائز کر لی ہیں، آپ نے اپنی دنیا کی چیزوں کو کمپرومائز کر لیا اس نماز کے لیے، تو وہ تو شکر ہے ہم خواتین ہیں اور ہمارے لیے وہ آسانی ہے، ٹائم پیریڈ ہمارے لیے تھوڑا سا لمبا ہے،
लेकिन मर्दों के लिए जो है वो तो जमात से नमाज़ पढ़नी है, तो मर्दों के लिए जो दुकानदार बैठा है और वो आप अक्सर आप देखेंगे कुछ जगहों पे जो है वो दुकानदार वाक़ई अपनी दुकान का शटर गिरा के चले जाते हैं। वो वेट भी नहीं करते हैं कि कस्टमर क्या इस वक़्त पीक टाइम है आने का, लंच टाइम हो सकता है। रेहड़ी वाला जो है वो भी अक्सर आप देखेंगे छोड़ के चला जाता है नमाज़ के लिए। हालाँकि उसकी रेहड़ी में वो कितना कमा लेगा और टाइम ही ऐसा होता है कि सब लोग आना शुरू होते हैं। वो उसके पास नहीं जाएँगे, किसी और रेहड़ी के पास चले जाएँगे, रेहड़ी वाले के पास चले जाएँगे या कोई और दुकान के पास चले जाएँगे। तो जिन लोगों को ये पता चल जाए कि अल्लाहू अकबर! मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है उस चीज़ से, जो इस वक़्त मुझे लग रहा है कि बड़ी है। तो ये कन्फेशन जो है, ये जो चीज़ जो है, ये बताती है। फिर असर का टाइम आ जाता है, असर के टाइम पे सुस्ती आती है, असर असर के टाइम पे ज़रा-सा नींद का गलबा आ रहा होता है, पावर नैप ले रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं शाम के। लोगों अब्बू घर आ जाते हैं, भाई घर आ जाते हैं और बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं, तो बड़ी अच्छी चिट-चैट चल रही होती है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा होता है। कुछ लोगों ने टीवी लगाया हुआ होता है, कुछ लोग जो हैं वो एक फूड एन्जॉय कर रहे होते हैं, शाम की चाय एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो उस टाइम में भी असर की अज़ान जब होती है और तो दिल ही नहीं चाह रहा होता है जाने के लिए। ये सब टाइम पे और रात के टाइम ख़ास तौर पे जब बहुत थका हुआ होता है इंसान, वो इंसान जो सुबह का उठा हुआ होता है और जिसने ज़िंदगी में मुशक्कत की हुई होती है, आराम पसंद लोग नहीं, लेकिन वाक़ई जो फ़िज़िकल एफ़र्ट और बाकी मेंटल टॉर्चर से गुज़र रहे होते हैं, उनको रात में सुकून की ज़रूरत होती है, लेकिन वो फिर भागते हुए जाते हैं। और आजकल तो अगर आप देखें बैक टू बैक नमाज़ें, बैक टू बैक कि अभी बच्चे घर आते हैं और जो है ना बस दूसरी नमाज़ के लिए वो फिर तैयारी पकड़ रहे होते हैं। तो अल्लाहू अकबर, अल्लाह बड़ा है सुस्ती से, अल्लाह ताला बड़े हैं मेरी थकन से, तो ये है अल्लाह जो कि मेरी थकान से बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला जो हैं कोई किसी किसी एक ऐसे मसले से जो कि या एक कोई ब्लंडर हो गया मुझसे, मुझे लग रहा है कि वो सॉर्ट ही नहीं होगा या वो मेरे लिए जो है ना बड़ा नुकसान का बाइस बन जाएगा। तो मौज़न जो है वो एक रिमाइंडर देता है कि अल्लाहू अकबर, क्यों परेशान हो रहे हो? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह तुम्हारी हर उस परेशानी से बहुत बड़ा है जो तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो तुम्हारा अल्लाह जो है वो किस चीज़ से बड़ा है तुम ये देखो। तो वो वाक़ई ये कह रहा होता है, अल्लाह ताला खुद भी कह रहे होते हैं कि फ़िक्र नॉट, आई एम हियर, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूँगा। अल्लाह बड़े हैं इस मसले से, अल्लाह ताला बड़े हैं मेरी ईगो से। बाज़ औक़ात हमें ईगो भी आई हुई होती है, बाज़ औक़ात ईगो अच्छी ख़ासी जो है ना हमारी ज़िंदगी पे हावी हो जाती है। हम जो हैं इगोइस्टिक हुए हुए होते हैं, हम इतने मुतकब्बिर हुए हुए होते हैं, हम इस कदर बड़े बने हुए होते हैं अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम झुकना हमारा बनता है कि हम झुक जाएँ, क्योंकि हमें सिला-रहमी का हुक्म है या हमें ये हुक्म है कि हम नाराज़गी दूर कर दें या हमें ये हुक्म है कि हम 3 दिन से ज़्यादा जो है ना ताल्लुक़ ना करें या बात ना करें। तो 3 दिन जो है ना कुछ लोग तो उस पे भी जी रहे हैं लेवल पे कि वो 3 दिन तक तो वाक़ई बात नहीं करते कि 3 दिन तक का तो हुक्म है हमें और 3 दिन के बाद जो है ना हम बस सलाम दुआ कर लेंगे। तो बिल्कुल आखिर-आखिर उस पे चल रहे होते हैं वो ईमान के लेवल पे। तो जब आप कभी भी ऐसा होता है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपकी किसी से नाराज़गी हो जाए या आपको झुकना पड़े, तो ये जो अज़ान की आवाज़ आती है ना कि अल्लाहू अकबर, तुम अगर अल्लाह की खातिर, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा है कि तुम नाराज़ रहो, अल्लाह ताला ने तो कहा है कि तुम्हें जो है ना, जो मुझसे जोड़ेगा मैं उससे जुड़ूँगा। तो अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि जुड़ जाओ उससे, अल्लाह ताला कह रहे हैं उससे माफ़ी माँग लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती है तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद कर लो कि जिसने हक पे होते हुए अपना मामला छोड़ दिया अल्लाह पे और अपना हक माफ़ कर दिया, तो उसके लिए जन्नत में ज़मानत मैं खुद दूँगा। तो ये सब चीज़ें हमें जब याद आती हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे होते हैं, नहीं, नहीं, बस मैं ही हर वक़्त झुकती रहूँ और मैं ही जो हूँ ना हर वक़्त कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में रहूँ और मैं ही जो दबती रहूँ, ये लोग तो मुझे कुछ समझेंगे ही नहीं, ये लोग तो मुझे कोई वैल्यू नहीं देंगे। मैं कोई छोटा-मोटा काम तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं छोटा-मोटा जो है ना मेरा मामला है भी नहीं, बड़ा कोई किसी ने मुझे ताना दे दिया है, बड़ा ही कोई नुकसान कर दिया, तो मेरा हक बनता है। तो ये हमें शैतान जैसे-जैसे वसवसे डाल रहा होता है, हम भी उसमें कन्विंस हो रहे होते हैं, फिर एकदम आवाज़ आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तुम्हारी ये जो भी ईगो थी, इससे बड़ा है अल्लाह या तुम्हारी ईगो बड़ी है? अल्लाह को नहीं पता था तुम्हारी ईगो है, अल्लाह को नहीं पता था तुम हर्ट भी होते हो, अल्लाह को नहीं पता था तुम फ़ील भी करते हो, अल्लाह को नहीं पता था तुम ट्रिगर भी होते हो, अल्लाह को नहीं पता था तुम्हें कोई चीज़ बुरी भी लगती है, अल्लाह को नहीं पता था कि तुमने कुछ नहीं भी किया, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, लेकिन किसी ने तुम्हें जानबूझ के तकलीफ़ पहुँचाई है, तुम्हारे वीक पॉइंट को पकड़ के, तुम्हारी जो कमज़ोरी है उसको पकड़ के तुम्हें उसने सही ताक के निशाना मारा है कि अल्लाह को नहीं पता था। तो ये अल्लाहू अकबर फिर गूंज रहा है, फिर गूंज रहा है। हो सकता है ज़ोहर में मैंने इग्नोर कर दिया हो, असर में भी इग्नोर कर दिया हो, मगरिब में, और 4 दफ़ा, एक दफ़ा में एक मुअज़्ज़िन 4 दफ़ा कह रहा है अल्लाहू अकबर। होश में आ जाओ, अल्लाहू अकबर। देखो कौन बड़ा है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और अगर हम भी साथ-साथ कह रहे हैं तो वो कहना क्या कहना हुआ। तो ये उस ज़िद्दी शख़्स के लिए अल्लाह ताला 4 दफ़ा रिमाइंडर दे रहे हैं, जो ज़िद के वजह से, हठधर्मी की वजह से मान के ही नहीं दे रहा कि वाक़ई अल्लाह बड़ा है। उसने अपने आप को बड़ा बना लिया है। उसके पास या तो माल आ गया है, या उसके पास इल्म आ गया है, या उसके पास कोई ऐसी क़ुव्वत आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसकी वजह से जो है ना पहले अगर दब भी रहा था और वो दबना जो था वो सब्र तो था ही नहीं, वो तो बर्दाश्त थी। तो वो उसको लगा कि अब तो मेरे को टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरा टाइम आ गया, अब जो मैं अपना ये रिएक्शन दूँ इन लोगों को। मैं अब इन लोगों को बताऊँ कि
मैं भी कोई चीज़ हूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया है। तो कहा जाता है ना, गधी पे भी वक़्त आता है, जितना मर्ज़ी उसको तकलीफ़ दे दो, उस पे बोझ ला दो, लेकिन उसका भी एक वक़्त आता है। तो लिटरली कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो इतने अरसे बर्दाश्त किया, अब हम नहीं करेंगे। तो ये अज़ान जो है, ये हर दफ़ा बताती है कि तुम्हें अभी भी बर्दाश्त करना है, क्योंकि जो भी काम तुम कर रहे थे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वज़ह से कर रहे थे। तो मेरा मसला और मेरी ईगो बहुत छोटी है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बुलंद है। मेरी ज़ात बहुत छोटी है और अल्लाह की, या ये कि मेरी ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह छोटा है। या तो हम ये गवाही दे रहे होते हैं, या तो हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा अल्लाहू अकबर, या मैं बोलूँगा भी तो बस बस बोल दूँगा। बोलना बराए बोलना ही होगा, समझना नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि मेरा मसला छोटा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, या मेरी ज़ात बड़ी है और अल्लाह छोटा है। तो हर दफ़ा अल्लाहू अकबर जब भी हो, ये अपने आप को ज़रूर सवाल करें, बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स बनाएँ कि अल्लाह बड़ा है इससे, और डैश कर दें और लिखें। क्योंकि मैं तो अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, तब भी मैं ये करवाती हूँ, और अपने बच्चों की भी एक्टिविटीज़ कराई हैं, फैमिली के बच्चों की भी, मैं उनको ज़रूर इस चीज़ की तरफ लेकर आती हूँ कि अल्लाहू अकबर, आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो वो ऐसी-ऐसी बातें लिखते हैं, अल्लाह ताला बड़े हैं मेरी जेली से, अल्लाह ताला बड़े हैं मेरे मार्शमैलो से। तो बच्चे जो हैं उनको तो ये भी उनकी ये ट्रेनिंग अल्लाह ताला करवा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी भी खाने से, पीने से, रमज़ान के महीने में नमाज़ के टाइम पे, हर उस चीज़ से, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें बड़ी मज़े की लग रही होती है, फ्रेंच फ्राइज़ गरम-गरम आए लेकिन अज़ान हो गई है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें उनको सिचुएशन दी जाती है, तो वाक़ई वो जब ये प्रैक्टिस करते हैं, तो जब वो अपने रिफ्लेक्शंस दे रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि अल्लाह वाक़ई बड़ा है। वो कहते हैं कि आंटी, हमें वाक़ई फ़ील होता है कि अल्लाह ताला बड़े हैं, इसलिए हम छोड़ देते हैं, फ़ौरन छोड़ देते हैं। लेकिन हम जो हैं इतने बड़े, अपने आप को पता नहीं हाइट में भी बड़ा समझने वाले, अक्ल में भी बड़ा समझने वाले, और इल्म और फ़हम में बड़ा समझने वाले, हम अल्लाह ताला को कहीं से भी बड़ा नहीं समझ रहे होते। हमारी ज़िंदगी इस चीज़ का को मैनिफेस्ट कर रही होती है, तो उसमें अल्लाह ताला जो है वो हमें बताते हैं। 2 ताकतें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई हैं, एक तो पैदा करने की, कि पैदा अल्लाह ताला ही करेंगे। कोई भी चीज़ पैदा करनी होगी, वो अल्लाह ताला ही करेंगे। वो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो सिरे से पैदा करे। वो ज़रिया तो बन सकता है कोई चीज़ पैदा करने का, दरख़्त जो है उसको लगाने के लिए बीज डाल सकता है, माँ जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उसके लिए वो फिर भी मोहताज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, तो दरख़्त जो है वो भी फल नहीं देगा, या बीज ग्रो ही नहीं करेगा, या माँ भी जो है वो कोई भी बेबी बेयर नहीं कर पाएगी। दूसरा ये कि अ, ती दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने जो बताई है वो मौत, कि मौत भी मेरे हाथ में है। बस ये 2 पावर्स मेरे पास हैं। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को छोटी-छोटी पावर्स दे दी हैं दुनिया में। क्या पावर दे दी है, किसी को बड़ा बना दिया है, किसी को ऑफ़िस में कोई बड़ी चीज़ दे दी, किसी को घर में अथॉरिटी दे दी, किसी को पैसा ज़्यादा दे दिया, किसी को इल्म ज़्यादा दे दिया है। किसी को जो है ना वो ताकत ज़्यादा दे दी, जिस्मानी ताकत ज़्यादा दे दी। जैसे हम बच्चे होते हैं, उनसे हम जिस्मानी तौर पे ताकतवर होते हैं, तो वो सुबह-शाम हम ये उनको बता रहे होते हैं कि भई तुम मुझे कुछ कह ही नहीं सकते, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ, मैं तुमसे ताकत में भी बड़ा हूँ। ये छोटी-छोटी ताकतें अल्लाह ताला दुनिया में हमें देते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हों। उसके अलावा वो ताकतें दे के अल्लाह ताला हमें चेक कर रहे होते हैं कि तुमने किसको बड़ा बनाया है इन ताकतों को इस्तेमाल करते हुए। और हम दिन में हर दफ़ा ये बता रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ज़रा सी फिजिकल पावर क्या मिल गई थी, मैं ही बड़ी बन के रही अपनी ज़िंदगी में, या मैंने अपने ऑफिस में मुझे कोई अथॉरिटी मिल गई थी, प्रमोशन हो गई थी मेरी, तो मैंने बस फिर जो मेरा बस चला, जिसको मैं घेर सकती थी, मैंने उसको टॉर्चर किया, मैंने उसकी जो है ना मट्टी पलीत की। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस शैतान के लिए भी इस्तेमाल किया है, और इंसानों के लिए भी, कि वो इस्तकबार कर सकता है, तकब्बुर नहीं कर सकता। तकब्बुर करना बनता ही नहीं है उसका, उसके लिए उसको सूट ही नहीं करता तकब्बुर करना, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को करता है। इंसान इस्तकबार कर सकता है, इंसान बड़ा बनने की को प्रिटेंड कर सकता है कि लोगों के सामने, बस तकब्बुर का लफ्ज़ ही नहीं आया, इस्तकबार का लफ्ज़ आया है कुरान पाक में। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वो पावर्स जो हैं उसकी वज़ह से बता रहे हैं कि वो इस्तकबार तुम्हें थोड़ा-थोड़ा बड़ा बनने के लिए जो दिया गया था, तो तुमने उस अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया। तो ये जो रेपिटेशन 4 दफ़ा हुई, 4 दफ़ा की रेपिटेशन और 5 दफ़ा हो रही है, 20 दफ़ा आप अल्लाहू अकबर जो है सुन रहे हैं दिन में, और मैं सुन रही हूँ। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मेरे लिए खुद भी है कि इतनी दफ़ा नफ़्स आड़े आता है, नफ़्स हावी हो जाता है, और कितनी-कितनी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, या ये लग रहा होता है कि ये काम ज़्यादा बेटर है, कर लेते हैं, छोड़ो नमाज़ को, ये ज़्यादा ज़रूरी है नेकी का काम, या ये वाला काम जो है ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह ताला कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि तुम्हारी अपनी सोच जो तुम्हें बड़ी लगी ना, कोई ज़बरदस्त आइडिया है, उससे बहुत बड़े हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। या ये कि तुम्हारी घर में जो शादी के तरीके चल रहे हैं, किस तरीके पे वो तुमने शादी की है, तो पता चलेगा वो तो अम्मी-अब्बू, और इतना लेविश जो सिस्टम आजकल देख रहे हैं शादियों का, कि कोई हद ही नहीं है, और कोई मतलब 1 घंटा, 2 घंटे की बात ही नहीं है, ये तो दिनों पे और हफ्तों पे मुहित हो गई हैं शादियाँ। तो ये बताती है कि मेरे घर में अगर मेरे बेटे और मेरी बेटी की शादी है, इवन मेरी भी शादी है, तो उसके लिए मैंने किसको बड़ा बनाया नहीं, अब्बू जी बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे, अम्मी बड़ी हैं, वो जो कहेंगी वही हम करेंगे। नहीं, आपको हर मौके पे ये देखना है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं, क्या वो मैंने अप्लाई किए हैं अपनी ज़िंदगी में? मेरी शादी किस पैटर्न पे हो रही है? मेरे घरवालों की शादी किस पैटर्न पे हो रही है? मैंने उनको रिमाइंडर भी दी है
کہ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شادیاں کیسے کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنازے کیسے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اپنے معاش کا کیسے معاملہ کرنا ہے۔ کسی کو دھوکا نہیں دینا، کسی کو ادھار لیا تو واپس کرنا ہے اور کوئی قرضہ مانگے تو دے دینا، یہ سب معاملات جو ہیں یہ اللہ نے بتائے ہیں، لیکن میں اپنے ہی طریقے پہ چل رہی ہوں، میرے اپنے ہی بتائے ہوئے پیٹرن ہے، سیٹ پیٹرن ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں نہیں امی بڑی تو ابو بڑے تو دادا بڑے، نانی بڑی اور ان کو ہم نے بڑا بنایا ہوتا ہے، گھر والے بھی بڑا بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی کہہ تو اللہ اکبر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ جی ابو اکبر تو امی اکبر اور ہم نے یہ سارے اکبر اپنے پاس آس جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کاروبار کے طریقے جو ہیں، لین-دین کے طریقے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ ہر اذان میں یہ ضرور دیکھیں کہ جیسے ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی کال آئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی میسج آیا ہوا ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا یا میری کسی کولیگ کا یا کسی بھی ایسے میری فرینڈ کا آیا ہوا ہوتا ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان کو کیا مشورہ دوں کیونکہ بڑا ٹرکی سے معاملات ہوتے ہیں، بڑے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ اذان جو ہے نا، یہ بڑے اس وقت کانسیپٹ کلیئر کر دیتی ہے۔ اسی وقت بالکل ایک دم آپ کے دماغ کو نا وہ اور خاص طور پہ استخارہ جب ہم کرتے ہیں، تو ایک نماز میں جب نماز پڑھ لی جاتی ہے نا، تو اگلی نماز کے لیے نا اللہ اکبر جو ہے اور پوری کی پوری اذان یہ بتاتی ہے کہ اب مجھے کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ اذان خود بخود میرے دماغ کو بنا دیتی ہے کہ مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، کسی سے ملنے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے اتنی بڑی-بڑی جو ہے نا کنفیشن کی ہیں، اللہ اکبر 4 دفعہ میں بول کے اور میں اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں جو کہ کیا ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب 4 دفعہ اللہ اکبر، اللہ کو بڑا بنا دیے اور اس میں سب چیزیں لے کر آئیں، کمپیریزن میں لے کر آئیں، کس-کس کو بڑا بنایا ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، میں کچھ چیزوں کو بڑا بنا رہی تھی، لیکن پھر میں نے جا کے اپنی امی کو سمجھایا کہ امی دیکھیں آپ جو فیصلہ کر رہی ہیں، بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن نا اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم یہ ہے، تو مجھے تو یہ پتہ چلے، آپ بتائیں اس کو کیسے کیا جائے، اللہ کی بات مانیں یا ہم اپنی بات مانیں، تو اس میں برکت ہو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ بھی واقعی وہ خود چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کنونس کرے یا ان کو بڑی بھلی بات لگی، تو خود چونکہ سمجھ آ گیا کہ اللہ بڑا ہے، تو سمجھانا بھی آسان ہو گیا۔ جب خود ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ نہیں بھائی میری شادی اور میرا جو کہ ٹشن دکھاؤں گی اور شادی میں میرا برائڈل ڈریس ہوگا، بیبی کا میک اپ ہوگا اور قوالی نائٹ ہوگی اور فلاں شہندی ہوگی، ڈانس ہوں گے، تو خود بھی ایسا لگ رہا تھا کہ سینٹر آف اٹینشن تو میں ہی ہوں، لیکن ایک دم احساس ہوا کہ اللہ اکبر، تم بڑی بننا چاہ رہی ہو یا تم اللہ کو بڑا بنانا چاہ رہی ہو، تو اسی وقت احساس ہوا اللہ اکبر، تو ایک دم جو ہے نا خشیت آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو نشہدو بھی نہیں ہے، نون بھی نہیں ہے، جماعت کے لیے بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں فردن فردن انڈیویجول ایوریبڈی سی، ہر انسان اپنے آپ کو خود دیکھے گا کہ وہ کیا گواہی دے رہا ہے، تو اشہدو اللہ الہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، یہ اتنی بڑی گواہی جو ہے 2 دفعہ مجھے اذان میں مؤذن بھی دے رہا ہے، اتنا بڑا اناؤنس کر کے وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے، چاہے کرسچنز رہ رہے ہیں، جیوز رہ رہے ہیں، ہندوز رہ رہے ہیں، مسلمان رہ رہے ہیں اور وہ سب جو ہیں اس بات کو سن رہے ہیں کہ ان کی مسجد سے ایک آواز آئی ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہمارے ساتھ بیٹھے کو ورکرز جو ہیں یا کھانا کھانے میں اس فوڈ کورٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو مسلمان بیٹھا ہے اس نے اذان کی، کیونکہ مال میں بھی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو آپ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر تو کہتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ اچھا یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو میں اور آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، گواہی ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتی ہوں، میں شاہد ہوں اس بات کی، میں آبزروینٹ ہوں اس بات کی، میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میں نے یہ چیز مان لی ہے کہ یہ بالکل ایسے جیسے ہم گواہی دیتے ہیں نا، تو جب آپ میچ کیے جاتے ہیں، کوئی کورٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں اور آپ یہ ویسے تو مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی عدالت گیا نہیں ہوگا، لیکن میرے بہنوئی جو ہیں وہ وکیل ہیں، تو میں 1-2 دفعہ میرا جانا ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسے ہی چھوٹی تھی، تو میرے کزن بھی ہیں وہ، تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی تھی ایسی فار فن سے کہ چلو دیکھتے ہیں عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم نے موویز میں اور فلموں میں اور ڈراموں میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہی ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ گواہی کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے کٹہرے پہ اور اس کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ تم گواہی دیتے ہو کہ یہ قتل تم نے دیکھا تھا، تم گواہی دیتے ہو کہ یہ شخص جو تھا بے قصور ہے، یہ تم گواہی دیتے ہو کہ یہ فلاں شخص چوری کر کے بھاگا تھا، تم گواہی دیتے ہو کہ فلاں شخص جو ہے نا اس نے یہ معاملہ کیا تھا، تو وہ جو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنی اگر وہ ہندو ہے تو وہ گیتا سیتا پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اگر مسلمان ہوتا ہے تو قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہے، یعنی کہ یہ کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کی جان کے یہ گواہی دے رہا ہوں، تو گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی کیس ہے یہاں پہ میں اس کی اس طرف اس کے اگینسٹ ہوں یا اس کے فور ہوں، جو بھی کیس ہے اگر تو وہ مخالف کسی انسان کے ہے، کوئی کلپریٹ ہے اس کے مخالف ہے تو اس کے خلاف گواہی دے گا، یا اس کے اگر حق میں ہے تو پھر اس کے فور اس کے حق میں گواہی دے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس نے قتل کیا ہے، تو جج جو ہے نا وہ صرف گواہی نہیں سن لیتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے تو ثبوت دو، بتاؤ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تمہاری بات کیوں مانے؟ تو وہ کہتا ہے دیکھیں 5 بجے جو ہے نا میں یہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے اس بندے کو لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے دیکھا، تو وکیل پھر پوچھتا ہے آگے سے جرح کرتا ہے کہ اچھا تم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے نا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔
تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جی اس کے بعد وہ جو ہے نا 4th فلور پہ گیا، 4th فلور کے بعد جو ہے نا میں آگے 5th پہ چلا گیا، لیکن جب میں نیچے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں بوری تھی اور وہ بوری لے گھسیٹتا ہوا جو ہے نا وہ آگے جا رہا تھا۔ تو لیکن اس کے کپڑے چینج تھے، تو ہو سکتا ہے اس نے بلڈ اس کا لگا ہوا ہو تو اس نے کپڑے چینج کر لیے ہوں، تو ویسے تو یہ وائٹ ڈریس میں تھا، لیکن جب میں نے واپسی پہ اس کو دیکھا تو اس نے جو ہے نا وہ بلو ڈریس پہنا ہوا تھا۔ تو اب اسے گواہی دے دی، تو یہ ایسا گواہی نہیں ہے کہ جج کہے گا ہاں تم نے بہت اچھی گواہی دی، جاؤ میں نے بات مان لی، نہیں جج کہے گا کہ ثبوت دو، تو پھر وہ CCTV کیمرے سے دیکھا جائے گا کہ جو انسان جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے اس سے میچ کیا جائے گا کہ 5 بجے یہ واقعہ ہوا تھا، تو CCTV کیمرے سے پتہ چلے گا جی 5 بجے واقعی یہ بھی شخص گزرا تھا اور جس کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے وہ بھی گزرا تھا۔ پھر دیکھا جائے گا اس نے کون سے فلور کو جو یعنی کہ جو اس نے گواہی دی ہوگی اس سے میچ کیا جا رہا ہوگا کہ اچھا کپڑے چینج ہوئے، یہ ہوا، تو اس کی گواہی جو ہے وہ پھر اس پہ کوئی اثر رکھے گی، کوئی کوئی اس کی گواہی کی ویلیو ہوگی، تو پھر جج جو ہے نا وہ اس کو ایک کنسیڈر کرے گا کہ ہاں تم نے بڑی اچھی گواہی دی اور اس کو مضبوط کیس کے طور پہ اپنے کیس کے طور پہ ایک مضبوط گواہ کے طور پہ اس کو رکھو، میں اس کو دوبارہ جو ہے اور انویسٹیگیٹ ہم اس سے کریں گے۔ یا ایک شخص ایسا ہوگا جو آ کے کہے گا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ اس نے قتل نہیں کیا، تو جج کہے گا کہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو نہیں وہ تو میرے ساتھ تھا اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ یہ قتل ہوا ہے، تو یہ تو میرے ساتھ چائے پی رہا تھا ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا یا کیفے پہ بیٹھا ہوا۔ تو جب دیکھا جائے گا جس ٹائم پہ کہ بھئی جس ٹائم پہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کیفے میں تھا، تو کیفے میں تو نہ یہ تھا نہ وہ تھا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کیفے تھا اور اس کیفے میں اگر CCTV اس کا بھی اگر ہم ریکارڈ لیں تو پتہ چلے گا کہ نہیں نہ یہ تھا نہ وہ تھا، تو اس کی گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو مجرم قرار دیا جائے گا جھوٹی گواہی کے طور پہ، اس کو سزا ملے گی کہ تم نے ٹائم ویسٹ کیا جج کا اور وکیلوں کا اور عدالت کا۔ یہ پورا کیس ہوتا ہے جو کہ میں چونکہ میرے بہنوئی اس فیلڈ میں، تو میں اس کی ڈیٹیل میں اور جا سکتی ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ گواہی کی کیا ویلیو ہوتی ہے اور گواہی کس کس طریقے سے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن صرف اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اپنی زندگی میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ میری زندگی گواہی دے رہی ہے۔ کیسے میچ کرے گا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا شخص، آفس میں بیٹھا ہوا باس، آفس میں بیٹھا ہوا کوورکر، میرے گھر میں بیٹھے ہوئے میری ساس یا میری نندیں یا میری بہنیں یا میرا بھائی یا میری اولاد میچ کرے گی کہ میری ماں جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اس نے اتنے سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، ہر وقت کسی کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے، کبھی کسی کو فیورٹ بنایا ہوا ہے، کبھی کسی کو کسی کی تقلید کر رہی ہے، کبھی کسی کا حکم مان رہی ہے، تو وہ میچ کریں گے نا، کیونکہ یہ گواہی دے رہی ہوں کہ میں یہ گواہی دے رہی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ، اور کیا ہوتا ہے گواہی جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گواہی تو لے رہے ہوتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ جو ہے نا بہن آپ جو ہیں یا بھائی آپ جو ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، کہ آپ گواہی دیتے ہیں، آپ پہ کوئی فورس، آپ کو کوئی فورس تو نہیں کر رہا ہے یا آپ زبردستی، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، پھر وہ آپ دیکھا کریں جب وہ کنفیس کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے لیے، تو وہ ذاکر نائک کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بولیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ گواہی پھر جو ہوتی ہے نا وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں پہلے کرسچن تھا، میں پہلے ایتھیسٹ تھا، میں پہلے ہندو تھا یا پہلے میں جیو تھا، میں نے سب اپنے جو میرے وہ تھے بلکہ ایک جگہ میں بہت پہلے کی بات ہے کہیں میں پروگرام دیکھ رہی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تو میں دیکھ رہی تھی اس میں ایک اکثر میں دیکھتی ہوتی ہوں جب وہ مکالمہ کر رہے ہوتے، تو جب وہ اسلام آخر میں قبول کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں نا ایک آدمی رو رو کے بتا رہا تھا کہ نا میں بہت ہر مذہب میں نے اپنا لیا، ہر مذہب، لیکن مجھے کوئی سکون ہی نہیں آیا۔ اور اگر ناولسٹ ہیں عمیر احمد، اگر آپ ان کی حاصل لا حاصل کی اگر ناول پڑھیں تو اس پہ ہمیں ٹیچر نے ہمیں ایک نا ریسرچ دی تھی، پریزنٹیشن دی تھی کرنے کے لیے، تو اس میں بھی یہ تھا، شاید حاصل تھا یا لا حاصل کچھ نام تھا اس ناول کا، کہ اس میں بھی ایک شخص جو تھا وہ کرسچن، مسلمان سے کرسچن ہونا چاہتا ہے، تو وہ اتنا بڑا ہمارے لیے، اس جب میں نے اس پہ ریسرچ کی اور میرے ہم تین چار لڑکیوں کی جو تھی نا وہ گروپ ورک تھا، تو اس میں ہم نے واقعی دیکھا کہ لوگ جو اپنے مذہب سے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں ہی جو ہے نا صرف لوگ جو ہے نا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں چونکہ وہ اللہ کو پہچان نہیں رہے ہیں، اور مذاہب میں بھی ان کو وہ ریئلٹی میں اپنے خداؤں سے نا مایوس ہیں، نا امید ہوئے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذاہب سے واقعی بہت ہی زیادہ اوفینڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں جب وہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے جب ان کا وہ لے رہے تھے، تو وہ آدمی بتا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب پوری دنیا گھوم کر آ گیا ہوں، سب جگہ میں نے دیکھ لیا، ہر مذہب کو میں نے ہندو مت بھی دیکھ لیا ہے، میں نے بدھ مت بھی دیکھ لیا ہے، میں نے جین مت بھی دیکھ لیا ہے، اور میں نے باقی سب خداؤں کو پڑھ لیا، لیکن نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے نا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں مجھے آ کے سکون ملے گا، اور میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، آپ کے یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہے، اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے جو اس کی طرف اس کو پڑھنے پڑھانے والے، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، تو مجھے واقعی بہت سکون ملا ہے، مجھے وہ سمجھ آ گئی کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، مجھے کہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب وہ کھڑے ہو کے گواہی وہ شخص دے رہا ہوتا ہے، تو وہ میری اور آپ کی گواہی کی طرح نہیں ہوتی ہے جو ہمارے ابو نے پیدا ہونے پہ کان پہ دے دی، جو مجھے میرے کان میں جوں نہ ریں گی کہ وہ انہوں نے، میرے ابو نے کان میں اذان دی اور وہ بھی اذان کیا دی انہوں نے، یہی دی نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر ان کی اپنی زندگی پوری جو تھی اس بات پہ گزری، ماں باپ کی اس پوری زندگی اس بات پہ گزری کہ کوئی اور الہ ہے، دادی اور دادا اور میری ماں کو خوش کرو اور میرے باپ کو خوش کرو اور میں اور سسرال اسی سے میرے ماں باپ ساری زندگی گزارتے رہے، انہوں نے تو اللہ کی مانی نہیں، تو میں بھی اسی جو ہے گواہی کو لے کے لیگیسی لے کے آگے بڑھی
میری بھی شادی ہوئی، میں نے اپنے بچوں کو بھی وہی کانوں میں اذان دی، اپنے شوہر کو بتایا کہ آپ کی اولاد ہو گئی ہے، آپ بھی کانوں میں اذان دیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، بس بچہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی جو ہے نا ہم سرکمسیشن کرائیں گے، ختنہ کرائیں گے، اب لڑکا ہے لڑکی ہے تو اور عقیقہ کریں گے اور فلاں نام رکھیں گے، بس یہ ہمارے مسلمان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اگر میری کانوں میں اذان دی گئی تھی تو میرے ماں-باپ کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ واقعی ان کی زندگی اس پہ گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے۔ میں اپنے بچوں کے کان میں اذان دلوا رہی ہوں اپنے شوہر سے، اپنی زندگی تو کیا میری زندگی کا موسٹ آف دا حصہ یا کم از کم میری زندگی اس بات کی گواہ ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں، میں تو گواہی دیتی ہوں نا کہ چلو میں اللہ کو مان رہی ہوں، میرا کہنا کیا ہے، میں تو مجھے تو لگتا ہی یہی ہے کہ سب سے بڑی مومن ہوں ہی میں، میرے تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اس گروپ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اس دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اور پولیٹیشین سب کے سب منافق ہیں یا سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب مشرک ہیں، سب کے سب جو ہے نا کسی وجہ سے کوئی مفاد پرست لوگ ہیں، اور صرف میں ہی ہوں جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، میں تو صبح سے اٹھ کے جو دین کا کام کرتی ہوں تو رات تک میرا کام چلتا رہتا ہے، تو مجھ سے بڑا مومن تو کوئی ہے نہیں، یہ تو میں گواہی خود سے سمجھی ہوئی ہوں، لیکن کیا آس پاس کے لوگ یا میرا نفس وہ گواہی دیتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہوں کہ ہاں تمہاری جو زندگی ہے وہ واقعی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم صبح شام 5 دفعہ یہ بول رہی ہو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی زندگی میں بہت سارے الہ بنائے ہوئے اور الہ کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو اسکالرس 3-4 اس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں جو کہ الہ کو ڈیفائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ الہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ یا کوئی گاڈ ہونا، گاڈ جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سن کو بھی لوگ گاڈ سمجھتے ہیں، مون کو بھی گاڈ سمجھتے ہیں، تو گاڈ جو ہے وہ میں نے کہاں لکھا تھا کہ گاڈ کی نا 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الہ میں 4 چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ شدید محبت ہونا، کسی ایسی ذات سے شدید محبت ہونا جو محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی، ایسی ذات سے اسی ذات سے بہت زیادہ جو ہے وہ مروب ہونا، بڑا ہی انسپائر ہونا کہ یہ اتنے چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت کیسے نکال سکتا ہے، یہ کون نکال سکتا ہے؟ میں دنیا میں دیکھ چکی ہوں، میں نے پوری ویڈیوز دیکھ لی ہیں، ریسرچ کر لی ہے، خود بھی پریکٹس کر کے دیکھ لی ہے، شاید میں کروں، میں کوئی طریقہ استعمال کروں، لیکن مجھے پتا چلا کہ یہ صرف اور صرف ایک ایسی ذات ہے جس سے میں صرف امیزمنٹ ہی کی جا سکتی ہے، اس ذات سے مروب ہی ہوا جا سکتا ہے، روب میں ہی آیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ کسی سیتا نے یا کسی رام نے کیا ہے؟ یا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں؟ میں تو بہت دیکھ چکی ہوں لیکن مجھے ایسا لگا کہ نہیں کر سکتا، میں نے سب کے خداؤں کو دیکھ لیا، مجھے تو ثبوت ہی نظر نہیں آیا کہ یہ مروبیت بھی کسی سے کرنی ہے۔ تو الہ میں نہ صرف یہ کہ محبت ہوگی، شدید محبت ہوگی اور پھر مروبیت بھی ہوگی اسی الہ سے، یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اور پھر یہ کہ فرما برداری، اس الہ سے محبت کے ساتھ مروبیت کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ ہوگی فرما برداری، کہ پھر یہ نہیں ہے کہ بس صرف جو ہے نا اس الہ سے یا اس گاڈ سے جو بھی کسی بھی دین میں وہ کسی بھی جو ہے نا وہ دین کا گاڈ ہو، مذہب کا گاڈ ہو، اس سے آپ صرف محبت کریں اور آپ اس کو مروب ہوں، بلکہ اس کی فرما برداری بھی کریں۔ فرما برداری کا مطلب ہے جو احکامات اس نے دے دیے ہیں اوتھینٹک، چاہے وہ کیتھولک مذہب ہو یا کوئی جیوئش مذہب ہو، کوئی ہندو مذہب ہو، Number اگر آپ یہ one, I چاروں want چیزیں the اس young people to الہ میں listen to فٹ this ہو رہی ہیں first تو پھر وہ one. آپ کا الہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ بندگی اور عبادت which is 24 hours 24/7 آپ نے 24 گھنٹے اس ذات کی عبادت کرنی ہے، Number 24 one, I گھنٹے want the آپ نے young اس people کے to listen to اکارڈنگلی، this تو ایسا first کون سا one. دین ہے جو مجھے 24 گھنٹے کی کمانڈمنٹس دیتا ہے، 24 گھنٹے کے احکامات دیتا ہے، 24 گھنٹے میرے اوپر آبزروینٹ اس نے بٹھائے ہوئے، 24 گھنٹے میرے اوپر شفٹنگ، How do صبح you کا make فرشتہ الگ ہے تو شام کا yourself فرشتہ الگ آ کے developed, ڈیوٹی چینج کرتا ہے، شفٹ stronger, لگتی ہے ان کی، آ کے better, ایک رپورٹ more? وہ لکھ رہا ہے، وہ کون سا مذہب بتاتا ہے؟ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ الہ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یہ الہ جو ہے وہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ایسا الہ ہے جس سے میں مروب ہوں، تو الحمدللہ میں مروب ہوں، اگر میں اس کی فرمانبرداری کرتی ہوں تو الحمدللہ میں فرمانبرداری کرتی ہوں۔ کیا مجھے اس سے شدید محبت ہے؟ تو یہاں آ کے اگر لگتا ہے کہ نہیں، محبت جو ہے نا وہ مجھے اپنی اولاد سے شاید زیادہ ہو گئی ہے، یا مجھے کسی لیڈر سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا مجھے کسی لڑکے یا لڑکی سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا مجھے کسی فلم اسٹار سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، کسی اسپورٹس مین سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر آ کے پتہ چلے گا کہ الہ جو ہے واقعی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایک چیز جو ہے، ایک کمپوننٹ جو ہے چاروں میں سے کم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جلسہ ہے کہیں پہ اور مجھے اس کے لیے نمازیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مجھے لمبی کوئی جلسے میں اور ریلی نکالنی پڑ رہی ہے، میری نمازیں قضا ہوں گی، یا کوئی ایسا کام ہوگا جو اسلام کے خلاف ہے، تو پھر تو وہ آڑے آ گئی محبت کسی لیڈر کی، یا آڑے آ گئی محبت اپنے شوہر کی، یا آڑے آ گئی محبت اپنے ماں باپ کی، جو انہوں نے کوئی بھی مجھے کام کرنے کو بولا اور میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ مروبیت، یہ محبت، یا یہ فرمانبرداری، یا یہ بندگی، یہ چاروں چیزیں اگر میں کر رہی ہوں الہ کی، تو پھر میں کہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں جو ہوں نا ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں،
میں ساری دنیا یعنی کہ جو نان مسلم جب کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کو دیکھ کر، اپنے مذہب کو دیکھ کے 40 سال 30 سال کی میں اسٹرگل کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میرا دل اب یہ گواہی دینے کو تیار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مجھے اب کوئی سیلف آبسیشن نہیں ہے۔ پہلے تو میں سیلف آبسیسڈ بھی بہت تھا نا، یا بہت تھی کہ مجھے اپنی ذات سے نکلنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا میں بڑی پرفیکٹ ہوں، میں بڑا اچھا سوچتی ہوں، میں بڑا اچھا بولتی ہوں، میں بڑا اچھا کھاتی ہوں، میں بڑا اچھا ڈیل کرتی ہوں لوگوں کو۔ یا اللہ، میں نے ایگو بھی دے دی، ماں باپ بھی قربان کر دیے، جمع جماعت بزنس بھی قربان کر دیے، اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا، اپنے سب جو پرانے ریچولس تھے، ہیبٹس تھیں پیدائشی، وہ سب میں نے چھوڑ دی۔ وہ نان مسلم جو کنفیس کر رہا ہوتا ہے نا، وہ دیکھا کریں کنفیشن کیا ہے، اس کی پڑھا کریں۔ جنید جمشید کو بے شک دیکھا کریں، اور کسی نان مسلم ریورٹ ہونے والے لوگوں کی نا آپ سنا کریں انٹرویو، آپ وہ بتائے گا آپ کو کہ ان کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے آپ کو تو کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے، صبح شام منہ اتنے بڑے بڑے کھول کھول کے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہ اللہ سے مروب ہوتے ہیں۔ مروب تو ہونا دور کی بات ہے، کبھی جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا آسمان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، سورج کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ مطلب دیکھیں تو صحیح، اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں نے ایک معاملہ ایسا کیا تھا، مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست پلان کیا تھا۔ ایک پلان میں نے بنایا ہوا تھا، اور ابھی مجھے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے بہترین پلان مجھ سے اچھا بنایا ہوا تھا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ فوراً مروبیت بیٹھ جائے۔ پھر پتہ چلے کہ اچھا میں جس شخص کے پیچھے بھاگ رہی تھی یا بھاگ رہا تھا یا کسی اولاد کے پیچھے، تو اس نے تو مجھے وہ والی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے، مجھے تو وہ رسپانس ہی نہیں دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں ایک نماز کے لیے کیا گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے سکون مجھے دے دیا، میرے دل میں اطمینان دے دیا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، واقعی اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے، اللہ سے جو ہے نا وہ اسی کی فرمانبرداری کی جا سکتی ہے۔ تو اس کو نا عربک ایکسپریشن میں، عربک گرامیٹیکلی اس کو کیا بولا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کو کہ آئی ایم امپریسڈ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی میں اس کو بولتے ہیں لا نافیہ، لا نافیہ تو لل جنس۔ تو یہ پی پی ٹی میں بھی آپ کو مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، میں نے وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی کیٹیگری ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ایبسولوٹ کیٹیگوریکل نیگیشن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے سے مروب ہونے کے یا کسی دوسرے کے ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں، کسی دوسرے کے اس لیول پہ، اس اسٹینڈرڈ پہ ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہم قرآن پاک میں اکثر پڑھتے ہیں نا کہ لا خوف علیہم، تو خوفن جو ہے نا، جب تنوین آ جاتا ہے اس پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں پر خوف نہیں ہوگا۔ تو خوفن کا مطلب ہے کہ جب تنوین آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے تھوڑا سا خوف ہوگا، تھوڑا تھوڑا ڈر رہے ہوں گے، لیکن نا امید بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لا خوف علیہم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے ڈرے ہوئے ہوں گے، تھوڑا خطرے میں بھی ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح باقی لوگ ہوں گے۔ تو یہ اس طرح جب تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں نا، لا خوف، یہ صبر کی آیات آتی ہیں، استقامت کی آیات آتی ہیں، لیکن کہیں پہ آیا ہے کہ خوفا، خوفو، ٹھیک ہے؟ تو جب جہاں پہ وہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خوف ہوگا ہی نہیں، اس میں تنوین نہیں ہوتی ہے، اس میں سنگل زبر زیر پیش ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دمہ کسرہ اور فتح ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ خوف بالکل نہیں ہوگا ان کو۔ خوفن کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، لیکن اور لوگوں کی طرح ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں امید ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں ڈفرنس رکھیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اشہد اللہ الہ، تو یہاں پہ الہن نہیں آیا ہے، آ سکتا تھا اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی عربک اس کو بنانا چاہے اس ٹرم کو، یا ویسے آپ بولنے میں کہ الہن اگر بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں، لیکن الہن اگر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الہ ہے، لیکن اس سے بھی آگے پیچھے چھوٹے موٹے ہم نے لیول پہ رکھے ہوئے، کلوز ون ہے جن سے میں مروب ہو رہی ہوں، کلوز ون ہے جن سے میں خوف کھا رہی ہوں، کلوز ون ہے جن سے میں جن کی فرما برداری کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایبسولوٹ کیٹیگوریکل نیگیشن ہی کر دی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی اور الہ ہوتا ہے اس لیول کا جس لیول پہ اللہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، میں نے واقعی قرآن پڑھا ہے، 1 سال سے 2 سال سے میں قرآن سے ایسے جڑ گئی ہوں، میں ایسے کورسز سے جڑ گئی ہوں، میں ایسے گروپ سے جڑ گئی ہوں جہاں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ جیسا کوئی الہ نہیں ہے۔ سب کو آزما لیا ہے، ساری ٹیکنیک، ساری جگاڑیں، سارے حربے آزما لیے ہیں، سب لگا کے دیکھ لیا، ساری کائنات کو دیکھ کر، تخلیق کو دیکھ کر میں واقعی کہنے والی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ 20 سال 25 سال بھی ایک میکسیمم ہماری عمریں ہیں یہاں پہ، تو 25 سال بھی ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہم یہ کنفیس کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ تو ہم جائیں گے، جس میں ہم یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ 5 دفعہ دن میں، ظہر میں الگ، عصر میں الگ، مغرب میں الگ، اور عشاء میں الگ، اور فجر میں الگ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں کسی کو الہ نہیں بناؤں گی۔ تو یہ چاروں چیزیں الہ میں آتی ہیں۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ایک اور گواہی اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اپنی، بلکہ ایک ایسی چیز کی دلا رہے ہیں جو کہ اتنی ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہماری اذان کے بعد نماز جو ہے وہ اسی فارمیٹ پہ ہم پڑھتے ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی،
تو جب ہم اس فارمیٹ پہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ گواہی بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، آخری نبی ہیں اللہ کے، یا انہوں نے کوئی نماز کے طریقے بتائے ہوئے ہیں، بس میرے امام صاحب نے بتا دیے، میرے اسکول آف تھاٹ نے جو طریقے بتا دیے ہیں، تو بس کافی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے یہ سیکھنے کی، یہ سمجھنے کی کہ جو طریقہ نماز ہے وہ کیا ہے۔ تو اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دے رہی ہوں، اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی صرف میں نہیں دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دلوا تو رہے ہیں مؤذن کے تھرو، مؤذن خود بھی کہہ رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت سا امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، ہمیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ بہت سارا کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر دیتی ہے، اور وہ کیا کلیئر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یاسین، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں نا، تو وہ ایک الگ ہی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے الگ قسم کا میسج ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ یاسین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ قرآن گواہی دیتا ہے، وہ کیا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، یہ گواہی دے رہا ہے قرآن حکیم کیا، انک لمن المرسلین، یہ قرآن میں نے بھیجا ہے، اور میں اور یہ قرآن دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ آپ بے شک مرسلین ہیں، رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی گواہی کی کیا ویلیو ہے اگر اللہ گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں علی صراط مستقیم، آپ ہیں سیدھے راستے پہ، ڈھونڈ رہے ہو نا، جو صبح شام الفاتحہ پڑھتے ہو اور کہتے ہو سیدھا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سیدھا راستہ یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل من عزیز الرحیم۔ اب یہ پوری جو سورہ یاسین ہے، ظاہر ہے اذان سے اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہو نا میں ریلیٹ کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری گواہیاں بالکل ہیں، لیکن میں بھی اس قرآن کے تھرو گواہی دے چکا ہوں، یہ قرآن پورا کا پورا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں ہیں کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اشہدو، اللہ تعالیٰ یوشا، میں ایز اے یوشا، میں یہ کنفیس کرتی ہوں، میں اوتھ لیتی ہوں، میں ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے رہی ہوں اللہ تعالیٰ کہ محمد جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یہ پتہ بھی تو ہو کہ میں جو گواہی دے رہی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کیا کیا، کیسے گزری ان کی زندگی، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، زندگی کے ہر میدان میں جو بھی ان کا دین کو نافذ کیا گیا، جس پوسٹ پہ وہ رہے، جس ادوار میں وہ اپنی زندگی کے رہے، انہوں نے کیسے معاملہ کیا، اور ہمارے لیے کیا رول ماڈل، کیا ایسا لیسن چھوڑ کے گئے جس کو میں اپلائی کر سکوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو کہنا بڑا آسان ہے، یہ گواہی دینا تو بڑا آسان ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول کا کوئی کام ہوتا ہے، رسول گواہی لے کر آتا ہے، وہ شاہد ہوتا ہے، نذیر ہوتا ہے۔ تو کیا شہادت لی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا انہوں نے انذار کیا مجھ پہ، کیا ڈرا کے گئے وہ مجھے؟ اگر وہ رسول تھے تو رسول کوئی کام کر کے جاتا ہے، جیسے میں کہوں کہ ہاں یہ گلی کا محلے کا ڈاکٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی لوگ میری گواہی پہ جائیں گے اس کے علاج پہ، تو وہ جائیں گے نا میرے کہنے پہ، کہ میں کہتی ہوں ہاں یہ ڈاکٹر ہے، میں یہ کہتی ہوں یہ ٹیچر ہے، تو ٹیوشن میں آپ بھجوانا ہے تو اس کو بھجوا دیں، یہ بہت اچھی ٹیچر ہے، یا یہ بہت اچھی قاری ہے، اس کے پاس آپ بچوں کو قرآن پڑھانے بھیج دیں، تو میں گواہی دے رہی ہوں۔ لیکن میں کیا گواہی دے رہی ہوں، میرے بچے دیکھ رہے ہیں، میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ رسول جو بھیجا گیا تھا وہ محمد ہے، اس کو فالو کریں گی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری زندگی اگینسٹ سننا ہے، سنتوں کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، پتہ بھی تو ہو کہ سنتیں کیا ہیں، حدیثیں کیا ہیں، ان کی لائف کا پیٹرن کیا ہے، ان کی حدیثوں کا پیٹرن کیا ہے، ان کو کب اپلائی کرنا ہے، انہوں نے کون کون سے احکامات دیے ہیں، یا ان کی اپنی زندگی کیسی تھی، اسلام کا انہوں نے کیسے کام کیا۔ مجھے شاہ رخ خان کی ساری ہسٹری پتہ ہے، سب آپ مجھ سے پوچھیں، اس کی بیوی کا نام، اس کے بچوں کا نام، اور اس کے گھر کہاں کہاں پر ہیں، اور وہ کتنی فلمیں ہیں، اور کون سی فلم تھی اس کی پہلی، اور کون سی فلم تھی فلاپ، کون سی فلم تھی ہٹ، یا مجھے رنبیر کپور، یا مجھے اور لیونارڈو ڈی کیپریو اور پیئرس براسنن، ان سب کے نام مجھے پتہ ہے، پاکستان کے جو شان ہیں اور باقی جو اداکار ہیں ان سب کا مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور وہ ان کے کتنے بچے ہیں، کون سی فلم تھی، کس سے اسکینڈل چل رہا تھا، کس سے افیئر چل رہا تھا، پوری زندگی لگا دی ان کے بارے میں جاننے میں، کرنے میں۔ تو واقعی جب میں بتاتی ہوں کہ شاہ رخ خان جو ہے نا اس کے 6 بچے ہیں، شاہ رخ خان جو ہے نا وہ اب یہ مووی کر رہا ہے، تو سب میری بات مانتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس یہ فین صحیح کریزی فین ہے، یا یہ صحیح اس کو نا شی ہیز اے کرش آن سم سیلیبریٹی، یا یہ شاہد آفریدی کے بارے میں بڑا یہ انوالو رہتی ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے، جب بیٹھتی ہے اس کو ہر چیز کے بارے میں، ایون یہ کہ رومر بھی آتی ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاہد آفریدی جو ہے نا اس کے بارے میں یہ ٹیزر جو ہے نا وہ آ گیا، اس نے فلاں کام شروع کر دیا، یا وہ پولیٹکس میں آ گیا ہے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس نے دے دی۔ تو وہ میں گواہی دے رہی ہوتی ہوں، لوگ میری گواہی پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے وہ مجھے
میری زندگی سے ظاہر ہی نہیں ہو رہا، لوگ مان ہی نہیں رہے میری بات۔ میری میلادوں پہ لوگ جو ہیں اور میری قرآن خوانیوں پہ جو لوگ ہیں وہ آئے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے ایک ایسی گواہی دے دی جس کے بارے میں مجھے خود بھی یقین نہیں ہے، بس اپنی امی کو دیکھا، اپنے ابو کو دیکھا اور زندگی ایسے گزاری جیسے ہندوؤں کی زندگی ہے، اور ان کو دیکھا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے اپنے گاڈ کی، ان کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا، ان کو دیوالی مناتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا نہیں ہمارے بھی میلاد ہونا چاہیے، تو میں نے دیکھا ہی نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنی برتھ ڈیز کیوں نہیں منائی، ان کے آنے والے فالوورز ان کے بعد جو بہت کلوز ان کے فالوورز تھے اور اس زمانے میں جو موجود تھے انہوں نے نہیں منائی، تو انہوں نے بھی تو یہ گواہی دی نا، اذان تو مدینہ میں آ کے جو ہے وہ فرض ہوئی ہے، مدینہ مدنی دور میں آ کے، مکہ میں تو ہوئی بھی نہیں ہے، تو ان کا اتنا ٹیسٹ ہو گیا 10 سال ان صحابہ کو ٹیسٹ کر کے جب انہوں نے آ کے مدینہ میں گواہی دی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کچھ کام کر رہے تھے نا ایسے جو وہ گواہی دے رہے تھے، وہ رسول ہونے کو ثابت کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، وہ ایز از امپلیمنٹ کرتے تھے، وہ رسول مان گئے تھے کہ رسول جو کہے گا ہم مانیں گے، جو بھی کہیں گے، یا رسول اللہ حکم کیجیے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جملے کیوں نکلتے تھے ان کی زبان سے؟ کیونکہ وہ مان گئے تھے وہ اللہ کے رسول ہیں، میں اور آپ نہیں مان پا رہے ہیں، ہم نے بس اس کو ایک فارمیٹ سمجھ لیا، جیسے مسجد اسکولوں میں جاتے ہیں بچے پاک سر زمین شاد بات پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا پاکستان کا مطلب کیا ہے، وہ ہے بھی فارسی زبان میں ترانہ، مجھے تو 10ویں کلاس کے بعد پتہ چلا، جب وہ میٹرک میں مجھے اس کی وہ کرنی پڑی ترجمہ، تو پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہے، پاک سر زمین شاد باد، وہ بڑا طوطے کی طرح رٹا رٹایا جو تھا ایک پورا ترانہ ہم پڑھتے تھے اور وہ سنا دیتے تھے اسمبلی میں، تو بالکل اسی طریقے سے یہ اذان جو ہے اسی ترانے کی طرح ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے، میری زندگی کس بات کی گواہی دے، فجر سے ظہر تک میں نے کیسے گواہی دینی ہے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ زندگی گزاروں، کہ جب میں ظہر میں بولوں اس بات کو ریپیٹ کروں مؤذن کے پیچھے، تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ یا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی میری بہن یا میرے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بھی کولیگ اس بات کو سمجھے کہ اچھا ابھی جو آپ کھا رہی تھیں وہ آپ اس پیٹرن پہ اس لیے کھا رہی تھیں، آپ نے بیٹھ کے اس لیے پانی پیے کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اچھا آپ نے مجھے ابھی اس لیے اس بات سے روکا ہے کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یا آپ نے مجھے روکا ہی نہیں، آپ نے میری برائی پہ مجھے تھپکی دی کیونکہ آپ کو میں جو تھی بڑی میں بڑا امپورٹنٹ لگ رہا تھا، یا اپنے بچے کو نیند سے اٹھانا ہی مناسب نہیں سمجھا نماز کے لیے کیونکہ اشہد ان محمد رسول اللہ تھا ہی نہیں کہیں زندگی میں، یہ دیکھا ہی نہیں بچوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، یہ دیکھا ہی نہیں بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، مسجد میں بچہ آیا ہے تو اس وقت میں نے ایسا جھٹکا ہے اس کو، ایسا جھڑکا ہے اس کو، ایسا سنائی ہے میں نے کہ تم آپ کے شور تم نے کیسے کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد کے آداب نہیں پتہ، تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایسی بھیج دیا اور تمہیں کوئی تربیت نہیں کی، وہ بچہ سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے جو میں مسجد میں آئی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے دوران جب ان کو آواز آتی تھی کسی بچے کے پیچھے رونے کی تو اپنی آواز جماعت کم کر دیتے تھے، وہ اللہ سے کیا ہوا کلام کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ بچے پیچھے رو رہے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا گواہی دے رہی ہوں، میں نے کیسے معاملہ کیا، کسی سے میں نے پیسے لیے تو ادھار واپس کیا کہ نہیں کیا، کسی سے میں نے کمٹمنٹ کی تو میں نے اس کو کیسے پورا کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا میری زندگی کا پیٹرن کلوز جتنا کلوز ہو سکتا ہے کمٹمنٹ کے حساب سے، علم کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے حساب سے، دعوت کے کام میں ڈیڈیکیشن دکھانے کے حساب سے، کیا وہ کلوز ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گواہی دے چکے ہیں اس بات کی، قرآن گواہی دے چکا ہے، وہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے، گواہی آ کے رک گئی ہے میرے اور آپ کے پاس، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی وہ گواہی دے دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اتاری کہ 10 کو تو انہوں نے جنتی بھیج دیا ڈائریکٹ دنیا میں رہتے ہوئے، اتنا بڑا ان کو اعزاز حاصل تھا کیونکہ وہ زندگی گزار رہے تھے، اور پھر باقیوں کو کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کی رضا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا فالو کیا، ان کی اوبیڈینس دکھائیے، میری اور آپ کی معاملات جو ہیں وہ اذانوں میں 5 دفعہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہم اس چیز کی اہمیت کو کہ نمازیں ہیں اور اس سے پہلے اذان کس بات کا ریمائنڈر ہے، کس بات کی اناؤنسمنٹ ہے جو میں گھر میں کر رہی ہوں، میں نے ایک دم ٹی وی بھی بند کر دیا اور بدعت کے طور پہ سر پہ دوپٹے بھی پہن لیے کہ جی اذان ہو گئی ہے، جی چلو چلو اب اذان کا ٹائم ہو گیا، سب چپ ہو جاؤ اور یہ پورے گھر میں شور ہو رہا ہوتا ہے کہ سب چپ ہو جائیں اذان ہو رہی ہے، اور اذان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور اگر جواب دے بھی رہے ہیں تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، لیکن میں تو صبح فجر کے بعد جو میں ظہر تک میں نے جو اپنی زبان چلائی ہے، جو میں نے ظہر تک اپنے ساتھ والے شخص کو جو میں نے اذیت دی ہے، جو میں نے ٹارچر کیا ہے، یا میں نے اپنے کسی کولیگ کو اپنے ہاتھ سے یا کسی ایسے شخص کو تکلیف پہنچائی ہے جو فزیکل ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، اس کا کوئی کام خراب کر دینا یا اس کو ہاتھ سے بہت اذیت پہنچانا، یہ سب کام اگر میں کر رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گواہی دی میں نے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الراشی والمرتشی کلہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور میں نے ذرا سا اپنا کام جلدی کرانے کے لیے کسی کو کہا کہ ذرا یہ پیسے لے لیں، میرا کام جلدی کر دیں، میرے ڈاکومنٹس جلدی بنا دیں۔ تو سوچیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہمیں ہر دن میں 5 دفعہ ریمائنڈر دے رہا ہوتا ہے کہ عصر کے ٹائم تمہیں اپنا کام نکلوانا تھا نا، مغرب کے ٹائم تمہیں اپنا کام نکلوانا تھا نا، تو تم نے جو ہے وہ کیسے معاملہ کیا؟ تمہیں یہ حدیثیں نہیں پتہ تھیں تو تم پھر مت گواہی دو، مت گواہی دو اس چیز کی کہ تم اللہ کے نبی کو رسول مانتی ہو یا رسول مانتے ہو۔ جو کام تم دین کا کر رہے ہو اپنے حساب سے کر رہے ہو، تمہیں وہ پیٹرن ہی نہیں پتہ چل رہا کہ جس پیٹرن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا دین کا، اسی پیٹرن پہ تو ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں اسی پیٹرن پہ ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال بڑی بڑی گواہیاں جو ہیں ہم دیتے ہیں، پھر بڑی بڑی گواہیاں دے کے مؤذن ہمیں بلاتا ہے ہمیں کہ آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ بڑا ہے، اتنی بڑی گواہی دے کر کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، والہانہ محبت ہی اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مروبیت ہی کسی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما برداری بھی کسی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت بھی کسی کی نہیں کرنی ہے آپ کے علاوہ، آپ جیسی محبت کسی سے نہیں کرنی ہے، آپ جیسی دنیا کسی کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، اور آپ نے بیسٹ آف دا بیسٹ پرسن کو ہمارے لیے اپوائنٹ کیا تھا ایز اے نبی، اور وہ واقعی وہ کام کر کے چلے گئے۔ میں اس چیز کا ایک گواہی دیتی ہوں کہ وہ جو بھی کام کر کے گئے ہیں وہ صحیح کر کے گئے ہیں۔ تو میں اب کرسچن سے ہٹ کے زندگی گزاروں گی، میری لائف اب جوس سے ہٹی ہوگی، کیونکہ ان کے نبی کچھ اور ہے، میرا نبی آخری کوئی اور ہے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں میری شادیاں بھی کرسچن جیسی ہیں، اور مائیوں مہندی بھی ہندوؤں کو فالو کرتے ہوئے گزری ہے، تو یہ کیسی گواہی ہوئی؟ تو صرف یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو تم کہو مت جو تم کہتے ہو کرتے نہیں ہو، جس کے بارے میں تم فعال نہیں ہو، جس کے بارے میں تم ایکٹیو نہیں ہو، جس کے بارے میں تم پریکٹس نہیں کر رہے ہو، لِمَ تَقُولُونَ، پھر مت بولو، کیونکہ تمہارا بولا کچھ اور ہوگا، کیا کچھ اور ہوگا، اس کی وجہ سے تمہیں کم نقصان ہوگا، دین کو بہت نقصان ہوگا۔ لوگوں کو لگے گا کہ اچھا یہ بڑا اچھا دین ہے ان کا، کہہ کچھ لو کر کچھ لو، صرف یہ وربل دین ہے، یہ اپنی انگلیاں گھماتے ہیں تسبیحات کے لیے، یہ محبتوں کے لیے یا سلاموں پڑھتے ہیں، یہ رزق کے لیے یا رزاقوں پڑھتے ہیں، تو ان کا دین جو ہے نا وہ بڑا ایزی اور یہ بڑا ویسا دین ہے۔ اصل میں تو دین ہے کرسچنس کا، جو کسی کو بھی دیکھ کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے ہیں۔ یا ان کا دین جو ہے بنی اسرائیل اور جیوز جیسا ہے، جو اپنے مشن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ہماری گواہی بتاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حی علی الصلاۃ، اور حی علی الصلاۃ جو ہے اس میں 3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے دوران بتا رہے ہیں، 3 گواہیاں دینے کے بعد کہ اب گواہی دے دی ہے، اللہ کو بڑا بنا لیا ہے، اور گواہی دے دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اب گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے، تو حی علی الصلاۃ۔ اب حی علی الصلاۃ جو ہے وہ صلاح کے بہت سارے میننگز ہیں جو کہ قرآن میں صلوات کے طور پہ، درود کے طور پہ آتا ہے، نماز کے طور پہ آتا ہے، اس کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہیں صلاح میں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، 3 چیزیں ہیں جو تمہیں بلائی جا رہی ہیں کہ اب نماز کی طرف آ جاؤ، اب تمہیں یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ کچھ فائدے ہوں گے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اب نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ یہ ایک سوشل بینیفٹ ہے، یہ ایک اسپرچل بینیفٹ ہے، یہ ایک سوشل بینیفٹ، اسپرچل بینیفٹ ہے، اور ایک ڈسپلن ملانے کے لیے، انٹیگریشن کے لیے، سوشل انٹیگریشن کے لیے یہ ایک چیز ہے۔ تو چونکہ اس کی ڈیٹیل کافی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کی فزیکل جو بینیفٹس ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں مینشنڈ ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو پوسچرز ہیں وہ کس طرف لے کر آتے ہیں، حی علی الصلاۃ کس طرف ہمیں بلا رہی ہے، وہاں سے ہمیں جانے کے لیے ہمیں کیا کال کیسے آ جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں ٹیسٹ کے لیے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اب ہمیں ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ جانا ہے، یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ آ جائیں بلڈ ٹیسٹ دینے کے لیے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اب ہمیں کہیں اور جانا ہے، یا ڈاکٹر کہتا ہے اب آپ آ جائیں سرجری کے لیے، تو پتہ ہوتا ہے ہمیں او ٹی جانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ خاص چیز ہمیں کرنی ہے، اور خاص فارمیٹ پہ، یا خاص مائنڈ سیٹ کو سائیکالوجی بنا کے اپنی وہاں جانا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ ہم اس میں کریں گے، سیشن کو ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں کے آنے میں آپ لوگ 20 منٹس لیٹ آئیں، جو ٹائم آپ کو دیا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ حی علی الصلاۃ جو ہے اس کی ڈیلے ہو گیا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اس کو ہم کریں گے۔ اس میں کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو بتا دیجیے، ورنہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور حی علی الفلاح کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو اذان ہے جو کہ فجر کی صرف تھوڑی چینج ہوتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے، باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، پھر جاتے جاتے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے نا 5 دفعہ آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو سمجھنا، اس کو جواب دینا، اور اس نماز میں نماز کے لیے یہ اذان کا سننا،
یا آپ کو اسی وقت کھڑا کر دیتا ہے، اور کیونکہ پھر اس کے بعد اذان جو ہے نا، جو نماز ہے، وہ تو الگ ہی لیول کی ہے۔ اس میں آپ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں اتنی بڑی-بڑی گواہیاں دے کے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، دوبارہ کہتے ہیں کہ اب واقعی میں اب میں کھڑا ہو گیا ہوں ایکشن پلان کے ساتھ، اب تو میرے ہاتھ، پاؤں، باڈی، سر جھکے گا، لیفٹ رائٹ گھومے گا میرا سر، میں بینڈ ہوں گا، میں بو ڈاؤن کروں گا، میں خاص پوسچر پہ بیٹھوں گا، یوگا اسٹریچر پہ کر کے بیٹھوں گا، تو یہ سب بتائے گا کہ واقعی میں نے اللہ کو بڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی بولا تھا پڑھنے کے کرنے کے لیے۔ حالانکہ اس کے بینیفٹس جو میں نے فزیکل بینیفٹس لکھے ہیں وہ ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے بینیفٹس ہیں کہ صرف وہی سوچ کے ہم بیٹھ جائیں نا، ہماری امی اور ہماری دادیاں، تو ان کو ان کی زندگیاں جو ہے نا اس میں خون کی روانی تیز ہو جائے، ان کے مسلز اور ان کی باقی سب چیزیں جو ہیں، اسکیلیٹل سسٹم، باقی سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ امپرووڈ ہو جائے، تو وہ ان کو یہ لگے ہی نا کہ اللہ اکبر، وہ تو اس لیے صرف نمازیں پڑھیں کیونکہ ہماری اتنی اچھی ایکسرسائز ہو رہی ہے، لیکن پھر کہنا ہے کہ اللہ اکبر، مجھے جو بھی اب فائدے نقصان جو بھی ہو سکتا ہے مجھے نہ فائدہ ہو رہا ہو، حی علی الفلاح نہ ہو رہا ہو میرے ساتھ، ابھی اس وقت نہیں ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی اللہ اکبر، اور پھر یہ کہ سبحانک اللہم ایک دم شروع کر دینا ہے آپ نے، تو وہ تبھی بول پائیں گے جب یہ اذان کو اس طریقے سے جواب دیں گے، اذان کو اس طریقے سے سمجھیں گے، فلاح کو سمجھیں گے، صلاح کو سمجھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ سبحانک اللہم بولنا کتنا آسان تھا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی العظیم بولنا کتنا آسان تھا، تو کیوں بولا؟ اور یہ بولنے کے بعد جو ہے میں پھر کھڑا ہوا، پھر میں نے خاص ایک الفاظ بولے، تو وہ اس کو بولنے کے لیے میرے پاس وہ کرج دی تھی اللہ تعالیٰ نے، میں ایسے ہی نہیں آ گیا، لیکن ظاہر ہے خشوع ہی نہیں نا آ رہا نمازوں میں، ہم صرف نمازوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اذان کو فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ اذان کی بھی کوئی اہمیت ہے، اذان کے بعد کہ ہم جو ہے نا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، تو یہ سب چیزیں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، اللہ تعالیٰ اتنے فالتو کام میں نہیں ہمیں لگا کے رکھتے ہیں، جو ہم خود لگ رہے ہوتے ہیں فالتو کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا بامقصد مومن بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارا زندگی میں جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اناؤنسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اناؤنسمنٹ آپ کی پوری جو آپ کا پلان ہوتا ہے اس کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے، جیسے آپ کے پاس کارڈ آتا ہے، کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی فلاں شخص کی شادی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اچھا کس دن شادی ہے، ڈیٹ کیا ہے، لڑکا کون ہے، لڑکی کون ہے، وینیو کیا ہے، ٹائمنگز کیا ہے، اور انہوں نے کوئی اسپیسیفکیشن، کوئی تھیم بتائی ہوئی ہے کہ اس تھیم پہ جو ہے نا وہ کپڑے پہنے جائیں گے، یا اس تھیم پہ جو ہے نا پارٹی ہوگی، یا آپ نے اب تو یہ بھی آنے لگا ہے کہ جی آپ پیسوں آپ گفٹ مت دیں، آپ پیسے دیں، تو یہ سب چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی ایک آپ کو پورا کا پورا آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کے تھاٹ پروسیس کو سمپلیفائی کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے کسی ویڈنگ کو اٹینڈ کرنا ہے، یا اس کا صرف ریسیپشن ہے، نکاح نہیں ہے، تو مسجد میں نہیں جانا، اب آپ کو کسی اور وینیو پہ جانا ہے، یا کوئی برتھ ڈے پارٹی کی اناؤنسمنٹ آئی ہے، یا کوئی عقیقے کی اناؤنسمنٹ آئی ہے، تو آپ اسی کے حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئے عقیقے کی اناؤنسمنٹ، یا آپ کے پاس آئے کہ جی ہم کل کرنے لگے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ 40واں کرنے لگے ہیں، تو آپ ساڑیاں پہن کے جویلری پہن کے چلے جائیں، تو اناؤنسمنٹ آپ کو بتاتی ہے، آپ کو کارڈ بتاتا ہے، انویٹیشن بتاتی ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے، وہ اناؤنسمنٹ، اور یہ نہیں ہوتا ہے کبھی بھی آپ پہنچ جائے کہ نہیں اب تو مجھے کارڈ آ گیا تو بس اب سب کے سب چلیں گے، پورا کا پورا میرا خاندان چلے گا، نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مسٹر اینڈ مسز بلائے ہیں، کہ ود فیملی بلایا ہے، یا ود فیملی نہیں بھی بلایا، صرف میل بلائے ہیں، صرف فیمیلز بلائی ہیں، یا پھر یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے درس رکھا ہے تو یا انہوں نے کھانا نہیں رکھا ہے، وہ سب انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنت کے طور پہ کھانا نہیں رکھیں گے شادی کے دن، ولیمے کے دن کھانا ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کو ایک خاص جو ہے نا آپ کا مائنڈ سیٹ بناتی ہیں، تو پھر آپ اسی حساب سے جاتے ہیں کہ کھانا نہیں ہوگا، کھانا کھا کے جاؤں گا، یا یہ کہ اس دن 2 شادیاں آ گئی ہیں، ایک شادی 6 بجے ہے، ایک شادی 8 بجے ہے، تو میں پھر یہ دیکھوں گا کہ میں وہاں پہ بس ٹچ کروں، ان کو میں جو بھی مجھے دینا ہے وہ دوں اور ملوں ان سے، وہاں پہ اٹینڈنس لگاؤں، پھر میں دوسری شادی پہ جاؤں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ایک باشعور انسان بنا رہی ہوتی ہیں۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کسی شادی پہ چلے جائیں اور آپ اپنے نائٹ ڈریس میں چلے جائیں، کیونکہ آپ اس اناؤنسمنٹ کو پڑھ کے جاتے ہیں کہ آج ولیمہ ہے یا آج شادی ہے۔ لیکن اذان کے لیے ہم منہ اٹھا کے جو چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، کیونکہ ہم نے اذان پہ غور نہیں کیا ہوتا، ہم نے وہ اناؤنسمنٹ نہیں دیکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا اناؤنسمنٹ دے رہے ہیں، کتنے بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیسے زبردست میری سائیکالوجی اور میرے ایموشنس کو اللہ تعالیٰ نے ٹریگر کیا ہے کہ تم کہاں آ رہی ہو پڑھنے کے لیے، تمہاری زندگی، تمہاری نماز اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی نان مسلم، اگر تم کہیں بھی نماز پڑھ رہی ہو، اگر روڈ پہ چلتے چلتے جو ہے وہ اذان کا وقت ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے کچھ کلومیٹرز تک مسجد نہیں آنی اور مغرب کا ٹائم ہے اور قضا ہو جائے گا اور آپ کہیں رک کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت کتنے لوگ گزر رہے ہوں گے وہاں سے، کوئی واک کر رہا ہوتا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، تو وہ آپ کی نماز سے کیا سبق لیں گے؟ آپ چلتے پھرتے آپ کو کیا اس کو کیا فیل ہوگا کہ اس کو کیا ہوا تھا، یہ کوئی واش روم کرنے تو اترا نہیں تھا، یہ کوئی اسپٹ کرنے تو اترا نہیں تھا، یہ کوئی کلیاں کرنے تو اترا نہیں تھا جس کے لیے ہم اترتے ہیں کہ چلو، لیکن یہ کوئی ایک خاص جیسچر ایک خاص ڈائریکشن پہ کر رہا ہے اور ایک خاص ٹائم پہ اس نے بس گاڑی روکی ہے ایمرجنسی پہ، ڈبل انڈیکیٹر پہ، اور یہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے، وہ آپ کا جب اذان پہ آپ جب جواب دیتے ہیں نا، تو آپ کی پوسچرز دوسرے انسان کے لیے اسی وقت آٹومیٹک جو ہے نا وہ دعویٰ ہوتی ہے
وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جس نے اس شخص کو چلتے ہوئے گھر جانے پہ مجبور نہیں کیا، یہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ تھا، اس کی حالت سے لگ رہا ہے بہت تھکا ہوا ہے، اس کی گاڑی سے لگ رہا ہے مٹی میں اٹی ہوئی ہے، یہ کہیں دور سے آ رہا ہے، لیکن یہ رک کے اس نے نماز پڑھی ہے، تو پڑھی ہوئی قصر نماز ہے 2، اس کا مطلب ہے کافی دور سے آ رہا ہے، یہ واقعی سفر میں تھا۔ تو یہ میسیجز جاتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو، ان کو کیا جائیں گے گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچوں کو نہیں میسیج جا رہے ہوتے، گھر میں بیٹھے ہوئے امی ابو کو اور نوکروں کو اور باقی لوگوں کو میسیجز نہیں جا رہے ہوتے، ہنسی مذاق ٹھٹھا اور اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے میوزک چل رہا ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور گاسپس چل رہی ہوتی ہیں، میمز پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اور پولیٹیشینز پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں چلو چلو بس نماز پڑھو جلدی سے اذان ہو گئی اب، بس یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یو ہیو ٹو میک شیور، جب مجھے نماز کی سینس آئی، جب مجھے اذان کی سینس آئی کہ اذان کا مطلب کیا ہے اور یہ اذان کیوں ہوتی ہے، مجھے فکر ہوتی تھی کہ اذان کا کیا ہے اور یہ ایسی اذان ہے کہ کیونکہ ہوتا کیا تھا، ابو آ کے کہتے تھے اینک والا جن لگا ہوا ہے، کوئی کارٹون لگے ہوئے ہیں، چلو بس بند کر دو اذان ہو رہی ہے، بری بات اذان کے ٹائم پہ نہیں سنتے اور سر پہ دوپٹہ لو۔ اب گھر میں چھوٹی تھی تو سب اس طرح کی آ کے ایک دم کوئی اذان ہوئی ہے، سب بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں بغیر دوپٹوں کے سروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور سب مرد عورتیں سب مطلب بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اس میں محرم نہ محرم کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا جیسی اذان ہوئی ہے کوئی خاص کچھ ہوا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے جو ہے نا دوپٹے بھی لینا شروع کر دیے ہیں اور سب جو ہے نا چپ بھی ہو گئے ہیں اور چپ نہیں بھی ہوئے ہیں تو بس آوازیں کم کر دی ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ اس وقت مجھے یہ چیز ٹریگر کی اذان کیا ہوتی ہے، اذان سے کیا ہوتا ہے۔ بہت لیٹر آن میں نے جب اس چیز کو ڈسکور کیا، اس چیز کو سمجھا کہ اذان جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نفسیاتی طور پہ نفسیاتی حربہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی کارڈ پڑا ہو آپ کے گھر میں اور اس کارڈ کو پڑھ کے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس فنکشن کے لیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے اذان سن کے ایک خاص نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور وہ اذان کی ورڈنگز بھی جب آپ دیکھیں گے تو وہ اذان کی ورڈنگز میں جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آپ بولتے ہیں اور پھر آپ استغفر اللہ جب آپ کہتے ہیں ربی اعینی علی ذکرک، آپ یقین کریں میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد واقعی الصلاۃ جو نماز ہے وہ انسان کو فحاشی سے اور برائی سے نہ روک سکے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی نماز جو ہے نا اگر وہ اس فارمیٹ پہ پڑھی جائے یا اس کی اتنی پریکٹس کی جائے کانشیس آف کے کہ چلو ہم شروع میں کانشیس ایفرٹ کر لیتے ہیں اور پھر واقعی کہ ہمیں یہ برائی سے بچاتی ہے، کیا واقعی ہمیں نماز فحاشی سے بچاتی ہے، تو واقعی بچائے گی آپ کو، کیونکہ آپ نے 5 دفعہ دن میں اذان اور نماز کو پریکٹس کی ہے، آپ نے سمجھ کے وہ نمازیں پڑھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اس وقت کون سی دعا مانگی ہے، میں نے یہ کیا بولا ہے، اس وقت یہ الفاظ جو ہیں اس کو میں پہلے سمجھ کے بغیر سمجھے پڑھ رہی تھی تو سینس ہی نہیں بن رہی تھی، لیکن اب تو واقعی جب آپ جھکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو جب آپ بول کے اٹھتے ہیں تو آپ ویسے انسان نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا الہام کر دیتے ہیں، آپ کو ایسا جھکا دیتے ہیں کہ پھر آپ کھڑے ہو کے نا اپنے دشمن کو بھی گلے لگا لیں کہ بھائی مجھے تم معاف کر دو، میری غلطی ہے یا نہیں ہے، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، لٹرلی آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عاجزی دے دیتے ہیں، پھر تکبر نہیں رہتا ہے اور آتا بھی ہے تکبر، ایسا نہیں شیطان بالکل ساتھ لگا ہوا ہے اور مسلمانوں مومنوں کے تو زیادہ ساتھ لگا ہوا ہے، تو پھر اگلی اذان پہ پھر وہ ریڈینس دکھائیں، پھر وہ کانشیس ایفرٹ کریں دوبارہ سے۔ یہ 21 دن کی آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، کانشیس ہو کے نماز اذان کو سننا ہے آپ نے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر کامیابی اسی لیے نہیں آ رہی کہ کامیابی کے اسٹینڈرڈ مختلف کر لیے، یہ الہ بھی کوئی اور ہے، رسول بھی کسی اور کو بنا دیا ہے، کسی اور کی ہی رسالت کسی اور کے ہی بتائے ہوئے سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری کسی سے بات ہو رہی تھی میری اپنی فیملی میں اور وہ شادی ان کی چل رہی تھی، تو جب ویڈیوز آئیں تصویریں آئیں تو میں نے ان کو کال کیا، میں نے کہا آپ کی پوری شادی دیکھ رہے ہیں، ایک بھی ایک سوائے نکاح کے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت آپ نے کون سے مذہب کو فالو کیا ہوا ہے، کس دین کو جو ہے نا آپ نے اس وقت اپنی شادیوں میں کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا معاملہ تھا، اتنے سارے لوگ آ رہے تھے آپ کے گھر، آپ مطلب ون آف دا ویری انفلوئنشل جو ہیں وہ فیملی کے وہ پرسنالٹی ہیں، تو بہت سے لوگ ٹریول کر کر کے ان کی شادی پر آئے تھے، تو کتنا بہترین موقع تھا کہ ایسا سیٹ اپ کیا جاتا ہے، ایسا اپنے دین کو ریپرزینٹ کیا جاتا جس میں سب آ کے خوشی خوشی میں شریک ہوئے تھے نا، تو کیا خوشی اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو دین کے اگینسٹ ہو، لیکن کیا تھا کہ اس میں آپ نے ایسی چیزیں کی جو کہ بالکل دین کے خلاف تھیں اور دین کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پایا، ان کو تو لگا کہ ہاں مسلمان گھرانہ ہے، ان کے یہاں یہی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں ایسی ہی رسمیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز دوسروں سے ان سے لی ہوئی تھی، ان سے ادھار لی ہوئی تھی، ان سے استعار کی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے نا کہ نمازیں اذانیں کانوں میں نہیں پڑتی تھی، الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر، یہی بولیں گے، پھر الفاظ سے یہی نکلیں گے کہ کیا تمہارے پاس ریمائنڈر نہیں آئے تھے،
صبح شام 5 دفعہ اذانیں نہیں آتی تھیں، سمجھ نہیں آئی تھی، پتہ بھی نہیں کیا کہ ان کا کیا مطلب ہے، کون سے اتنے مشکل الفاظ تھے، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ تو بولا جائے گا پھر کہ الم قولوا بلی قد جاءنا نذیر آئے تھے، یہ سب آوازیں آتی تھیں، سمجھ بھی آ گئی تھی۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پھر بولے چلے جائیں گے لیکن اس وقت تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انذار جو ہے، کوئی تبلیغ نہ بھی کر رہا ہو، کوئی نعمان علی خان نہ ہو، کوئی طارق جمیل نہ ہو، کوئی ڈاکٹر اسرار احمد نہ ہو، کوئی نہ ہو، تب بھی یہ اذان کافی ہے کہ مسلمان نان مسلم کے لیے بہترین دعوت کے طور پہ۔ لیکن وہ دعوت میرے تک تو پہلے پہنچے، میں خود دعوت دینے پہنچ گئی ہوں لوگوں کو، لیکن مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے، میری زندگیاں عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک ہیں ہی اس اذان کے فارمیٹ پہ نہیں ہے۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته